ہاں بس یہاں سے ایک ہوٹل میں جائیں گے، کچھ ریلیکس کے بعد وہاں سے پھر فلائٹ ہے۔ موبائل پر دوسری طرف داد سے بات کرتا ٹریفک میں رکا ہوا تھا۔ میں کچھ کام سے مری جا رہا ہوں۔ وہ نور کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا بولا، ہاں تم جاؤ، پر رہائش کہاں کرو گے؟ وہ ونڈو سے باہر دیکھتا کلائی میں ٹائم دیکھنے لگا، کافی لیٹ ہو رہے تھے۔ سوچ کر وہ لب بیچ گیا، رہائش کی فکر نہیں، شیر کہہ رہا ہے اس کا وہاں گھر ہے، پر میں نے انکار کر دیا۔ سوچ رہا ہوں فلیٹ لے لوں، وہاں مستقبل کا بھی سوچنا ہے۔ اگر کل کلاں کو میں نہ رہا تو میرے بچوں کے پاس اپنا گھر تو ہو، اور ایک وہ نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں ان کے پاس تین تین گھر ہوں تاکہ ضرورت کے وقت وہ ایک کو بیچ دیں تو دوسرا موجود ہو۔ نور جو مسلسل اس کے تنگ حصار میں کسمسا رہی تھی، اس کی بات پر سن سی اس کا چہرہ تکتی رہ گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو داد، ہوش میں ہو؟ یا آ کر تمہارے ہوش ٹھکانے لگاؤں؟ یکا برہان اس کی بکواس پر گرج اٹھا۔ اس کی رگوں میں خون آگ کی طرح گردش کرتا اسے جیسے جلانے لگا تھا۔ داد! نور کی سسکی نکلی۔ داد نے اپنے ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ بکواس نہیں کر رہا بھائی، حقیقت بتا رہا ہوں۔ ہماری زندگی کا بھروسہ مت کیا کریں، ہمارا صرف ایک ہی وجود ہے اور وہ ملک کا ہے، باقی کسی کا نہیں۔ اور جو وطن کے ہوتے ہیں وہ کسی کے نہیں ہوتے سوائے پاک ذات اور مٹی کے۔ میرے ہزاروں روپ ہیں، کب کون سے روپ میں آپ سب کے سامنے آؤں اور آپ سب پہچاننے سے انکاری ہو جائیں؟ کیونکہ رشتوں میں اعتماد ہوتا ہے جو روح کا درجہ رکھتا ہے، وہی مجھے میسر نہیں رشتوں سے۔ وہ مسکرا کر نورالعین کی پیٹھ سے ہلاتا بول رہا تھا، اور برہان کا دل کیا ابھی ایک مکہ موبائل سے مار کر اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیں۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، آگے ذرا سی بکواس مت کرنا۔ تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، مرا نہیں۔ میں وہ گرایا تھا۔ میں آ رہا ہوں واپس اور تم کہیں نہیں جاؤ گے کراچی سے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، یہیں رہو، میں پہنچ رہا ہوں پہلی فلائٹ سے۔ واپس باہر ہوتا بھڑک کر بول رہا تھا، اسے ایسے لگا جیسے ابھی اس کے ہاتھوں سے اس کا بھائی نکل جائے گا۔ فہری آنکھیں پھیلائے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھتی بیگ کھولنے لگی۔ مذاق کر رہا تھا بھائی، دفتن وہ کہہ کر لگا اٹھا اور نور کو سینے پر لٹا کر سیدھا لیٹتا دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑا۔ دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ نور اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تو برہان موبائل کو، جوتے کھاؤ گے تم، لاتوں کے لائق ہو، جوتے پڑنے چاہیے تمہیں۔ چند لمحے توفیق کے بعد برہان بھنا کر غصے سے بولا، جبکہ نور کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے، کہ کتنا ظالم ہے یہ انسان، اسے اس پر رحم کیوں نہیں آتا؟ مذاق اپنی جگہ، داد ایسی بکواس دوبارہ مجھ سے مت کرنا ورنہ تم نہیں میں خود تمہارا کچھ کر دوں گا۔ اگر مارنا ہے اپنے بھائی کو تو سیدھے راہ مار دو، ایسے اذیتیں کیوں دیتے ہو؟ جانتے بھی ہو کہ اب کچھ نہیں تم لوگوں کے علاوہ میرے پاس۔ پھر بھی برہان انتہائی دکھ سے بولا، معذرت بھائی، سب کے لیے میں شرمندہ نہیں ہوں۔ کہکا لگا کر کہتے داد نے موبائل ہی آف کر دیا۔ دوسری طرف برہان ہیلو ہیلو کہتا اس کے کہکے کو سن کر مسکرا دیا۔ کیا ہوا میری بونی کو؟ الے میری ننھی بونی رو رہی ہے۔ موبائل پھینکتے داد نے اسے سینے میں پینچ کر تھپ تھپایا، جس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ وہ بھی کچھ دیر ہوئے کھانا کھائے لیٹے تھے کہ ایک ضرورت کے لیے داد کو برہان کو کال کرنا پڑی۔ وہ بھاگ کر باہر سے موبائل لے آیا اور یہاں نور کو واپس سینے سے لگا کر اس سے رابطہ کیا۔ اس کی ایسی باتیں سن کر وہ حساس طبیعت کی مالک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ اس کی شرٹ میں اس کا خوبصورت سراپا دلکشی کی انتہا کو چھو رہا تھا اور ستم خود کے اس کی باہوں میں آ سمائی تھی۔ اس کے ہوش و حواس بہکا کر، چھوڑو مجھے نہیں رہنا تم جیسے غدار شخص کے ساتھ، اس کے کاندھے بال نوچتی وہ آپے سے باہر ہوتی بھیگی آواز میں گرائی۔ داد اس کی معصومیت پر ہنس پڑا، سنو رات کی ہواؤں کو اس سایہ پھر سے چھیڑو، میری محبوبہ بونی کی یہ اداسی کہیں رائگاں نہ جائے۔ وہ اپنے لبوں سے اس کے کان کے لو کو چھوتا بولا، تم چھیڑو میں تمہارا منہ نوچ دوں گی۔ وہ خونخوار اس کا منہ نوچنے کے لیے مچلی ہی تھی جب داد نے اس کی کلائیاں جکڑ کر کمر کے پیچھے باندھی اور زور سے ہنسا۔ ایک تو اتنی سی بیوی ہی ہو جیسے بیوی نہیں بچی گود لی ہے، اوپر سے غصب خدا کا موم سی ہو جیسے ہاتھ لگانے سے پگھل جاؤ گی۔ اس کے گالوں کو چھونے کی کوشش میں وہ اس پر جھکتا بولا، جبکہ نور پیچھے کو اپنی گردن کیے اس کی کوشش ناکام کر گئی تھی۔ وہ یہ ظلم دیکھتا لب دبا گیا۔ یا مجھے گالیاں دینا بند کرو، میں تمہاری طرح بے شرم نہیں کہ پگھل جاؤں، میں آج سچ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ وہ اپنی کلائیاں چھڑوانے کی کوشش میں نڈھال سی ہو رہی تھی۔ استغفر اللہ، تمہیں گالیاں کون دے رہا ہے میری بونی؟ تم تو میری جان ہو، جو دشمن جاں ہو۔ اچھا نا اب لڑنا بند کرو، میں اپنی بونی کو شعر سناتا ہوں، قسم سے جب بات نہیں ہوتی تو یہی شعر پڑھ کر آئیں بڑھتے وقت گزاری کرتا ہوں۔ اب تو میں آدھا شاعر ہوں، یقین کر لو۔ یہ الگ بات شاعری اپنی نہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھتا، اسے اپنے حصار میں لے کر بیٹھا اور اس کے مچلنے پھڑپڑانے کا اثر لیے بغیر بلینکٹ اپنے گرد لپیٹ لیا، جبکہ اس کے باؤں کے حصار میں اس کے سینے سے لگی بیٹھی تھی، اداس چہرہ، مخمور آنکھیں، زلف غزل کی لام جیسی ہے ایک لڑکی، میٹھی دھن سی، وہ صوفیانہ کلام جیسی۔ وہ اندر اس کے بالوں کو چھو کر بولا، نور اپنے مکہ اس کے سینے پر مارا اور چہرہ اس میں چھپا گئی۔ ابھی سنو ظالم حسینہ، تمہارے بنا یہ دل دھڑکنا
ہی نہیں چاہتا، یقین مانو کچھ پاگل سا ہے دل میرا۔ اس کا چہرہ انگلیوں کے پوروں پر اٹھا کر انگوٹھا اس کے نچلے لب پر گھمایا۔ بونی۔ اسے خاموش دیکھتے داد نے جھک کر اس کے لبوں کو چھو کر بھاری لہجے میں پکارا۔ وہ سانس روک کر مٹھی میں بلینکٹ جکڑے اس کے سینے میں سمٹ کر چھپنے لگیں۔ ڈر لگتا ہے اب، بھیگی بھاری آواز میں وہ سسکی بھر کر بولی۔ مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا داد، میں نہیں جی پاؤں گی آپ کے بغیر۔ میں دنیا میں سب سے بے وقوف لڑکی ہوں، مان لیتی ہوں۔ اگر آپ نے اکیلا کیا تو یہ بے وقوف لڑکی بدگمانیاں پال لے گی اور کسی کے سمجھانے سے نہیں سمجھے گی۔ اس کی باتیں داد کے دل کو لگیں کہ اس نے حصار تنگ کرتے اسے خود میں بھینچ کر گہرا سانس فضا میں بھرا۔ میں کہیں نہیں جا رہا جانا، اس کے علاوہ کوئی دلاسا نہیں دے سکا، کیونکہ جانتا تھا انسان کوئی حیثیت مقام نہیں رکھتا جس پر مان بھروسہ اعتماد رکھا جا سکے۔ ان سب احساسات کے لیے تو ایک ہی واحد ساتھ ہے جسے سب مانتے ہیں، وہ پاک پیاری ذات جو سب کا مالک رحمان رحیم ہے۔ اب رونا بند کرو، آؤ تمہیں ایسی شاعریاں سناتا ہوں کہ تمہارے کانوں سے دھواں نکل جائے گا۔ اس کی بات پر نور نے گھور کر بھیگی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ بے خود سا ہو گیا اس کے چہرے کے بھیگے سرخ نقوش دیکھ کر۔ بھاڑ میں بھیجو سب کچھ، میں خود ایک شعر بن جاتا ہوں۔ تم محسوس کرو اس کے بھیگے بھیگے روئے نقوش نے جو اس پر ظلم ڈھایا کہ وہ بے خود سا ہو کر اسے خود میں دبوچ گیا۔ اور نور اس پر کیا اپنے ستم یاد کرتی، اس کی گردن میں خراشیں دیکھ کر پشیمان ہوتی، اس کی گردن میں باہیں ڈال کر وہاں اپنے لب رکھ کر اسے شاکڈ کر دیا۔ کوئی جھوٹا وعدہ ہی کر دے مجھ سے داد، جب سے مجھ سے ملے ہیں صرف تنگ ہی کیا ہے۔ میں نہیں کر سکتا میری بے وقوف بونی، تم ان جھوٹے وعدوں کو پکا سمجھ لو گی۔ چلو چھوڑو، آؤ نہ اقرار کریں، دیکھو کتنا حسین موسم ہے اور تم میرے حصار میں قید ہو۔ ان لمحات کے لیے تو سالوں تڑپایا ہے، اب ملے ہیں تو انہیں محسوس کریں، ان میں جی لیں۔ وہ اس کے کاندھے پر لب رکھتا ہوا بلینکٹ کو اچھے سے اس کے گرد لپیٹتا ہوا بولا۔ آپ کو احساس ہے، میرا احساس ہے نا؟ احساس ہی تو کر رہا ہوں، تم اس وقت اتنی غریب ہو اور تمہیں معلوم ہے میری شرٹ میں کتنی وہ لگتی ہو۔ وہ بے باکی شرارت سے بولا۔ نم آنکھوں سے نور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کیا؟ وہی، داد نے آنکھوں سے دور کا اشارہ دیا۔ نور اور الجھ گئی۔ وہی کیا؟ نور نے بھی دور کا اشارہ دیتے پوچھا۔ چھوڑو، تم نہیں سمجھو گی، اگر سمجھ بھی گئی تو فوت ہو جاؤ گی، مسکراہٹ دباتے اس نے کہا اور سیدھا لیٹ گیا، جبکہ نور نے اس کے سینے پر بازو رکھ کر وہاں اپنی تھوڑی ٹکا دی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، میں سمجھ جاؤں گی اور فوت بھی نہیں ہوں گی، مجھے بتاؤ میں کیا لگتی ہوں تمہاری شرٹ میں؟ اس کی بات سنتے داد نے گہرا سانس بھرا اور لب دانتوں میں دبا کر اس کی کمر کے گرد حصار تنگ کر دیا۔ کان قریب لاؤ، اس کے اشارے پر نور نے پہلے آنکھیں پھیلائیں، پھر لب بھینچ کر کچھ سوچتے کھسک کر اس کے چہرے کے قریب آتی کان اس کے لبوں کے پاس کیا۔ داد بمشکل اپنا کہکا دبائے بیٹھا تھا اور جان بوجھ کر اس کے کان میں بے باک بات کہہ دی کہ نور کا شرم سے چہرہ سرخ انگارا ہو گیا۔ داد، تم بےہودہ انسان۔ اس کی بات سنتے ہی وہ غصے سے چیخ پڑی۔ کہا تھا نہ رہنے دو، تم برداشت نہیں کر سکتی، پر تمہیں بے وقوف بونی کون سمجھائے کہ شوہر سے ضد نہیں۔ اس کا بھی جملہ ہی مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس کا گھومتا مکہ سیدھا اس کے گال پر پڑا۔ داد کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بونی، اس کے صدمے سے آواز گونجی، پر نورالعین پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ تو ابھی تک کانوں کی لو تک سرخ تھی اور کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتی مارنے کی حد تک آ گئی تھی۔ بے شک بے وقوف ہوں، کچھ بھی ہوں اور دنیا سے کچھ سیکھا نہ ہو، اتنا جان گئی ہوں کہ تم ایک گھٹیا بےہودہ فضول قسم کے شخص ہو۔ تمہیں لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، کمینے ہو، ایک نمبر کے بڑے کمینے ہو۔ وہ نیچی آواز میں گرائی۔ یہ ہوئی نا بات، اب بھائی بھی سمجھ جائیں گے میں بس ضرورت سے زیادہ معصوم ہوں اور میری بیوی ضرورت سے زیادہ بے وقوف۔ ہماری کہانی ہی یہی ہے، وہ کہکا لگاتا ہوا بولا۔ نہیں، ایک اور کہانی بھی ہے جس میں تم ضرورت سے زیادہ بے حس وحشی طبیعت رکھتے ہو اور اس میں ضرورت سے زیادہ بے بس ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی اس میں داؤ دلف کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی بولی اور ایک گہرا سانس بھر گئی۔ سچ بتاؤں تو تم اس لمحے بڑی وہ لگ رہی ہو۔ وہ اسے تنگ کرنے کے لیے پھر سے بولا، جس پر نور چیختی تکیہ اٹھانے کے لیے مچھلی پر داد کی پکڑ میں وہ ہل بھی نہ سکی۔ بے بسی سے اسے دیکھتی رونے کی تیاری پکڑنے لگی، جس پر داد کو ٹوٹ کر پیار آیا اور اس معصوم سی پری کو خود میں سمیٹ کر اس کے کان میں سرگوشی سے گویا ہوا، تم کچھ بھی لگو پر تم داد کی بونی ہی رہو گی، کیوٹ سی، معصوم، ناز سمجھ سی۔ وہ شرما کر سر ہلا گئی، جس پر داد کہکا لگا اٹھا۔ بونی کو چھوڑ کر باقی سب جھوٹ تھا۔ اس نے آنکھ دبائی اور نور کا دل کیا اپنے بال نوچتے۔ داد، وہ بے بسی اسے گرائی تھی، تمہارا چیخنا بھی بونی ایک ساز ہے۔ ایک سرگوشی کرتے اس کے سرخ بھیگے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ کوئی کر کے بات زمانے کی، کوئی چھیڑ کے قصہ ماضی کا، ایک راز تمہیں بتلانا ہے۔
ایک بات انوکھی کہنی ہے۔ کوئی کہہ کے بات مذاقن ہی تیری ہنسی کو قید میں رکھنا ہے۔ تیرے چہرے کے خد و خال بھی کچھ محسوس سے کرتے رہنا ہے۔ تیرے کانوں میں پھر چپکے سے کوئی سرگوشی سی کرنی ہے۔ ذرا چھو کر تیری پائل کو کوئی ساز عشقم چھیڑنا ہے۔ اس ہجر کو وصل کر کے پھر کچھ لمحے سمیٹ کے رکھنے ہیں۔ کچھ دیر کو بیٹھ کے فرصت سے اب ایک محبت کرنی ہے، تم سے محبت کرنی ہے۔ بات سنو، اس نے بائک والے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا جس نے مڑ کر اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کیا ہے؟ اس نے گریک میں پوچھا۔ بائک دو کام سے جانا ہے، اس نے بیزاری سے کہتے پیچھے گاڑی کو دیکھا اور اس آدمی نے غور سے للچاتی نظروں سے اس کے سراپے کو، پر زیادہ تو چین چھیننے والے اس کے تیکھے نقوش تھے۔ فرام پاک اس کے لانگ کوٹ میں دیکھتے وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا، کیونکہ یہاں ایسی لڑکیاں پردہ نہیں کرتی تھیں جس طرح اس نے کپڑوں کے اوپر لانگ کوٹ پہن کر کیا تھا، حالانکہ وہ نقوش سراپے انداز سے کوئی قاتل حسینہ لگ رہی تھی۔ نہیں، تیرے باپ کے گھر سے سالے کیوں بھیجا بکا رہا ہے؟ چل۔ وہ جو پہلے ہی غصے میں تھی اور اسے لبوں پر زبان پھیرتے دیکھ کر اپنا دماغ مزید گھوم گیا کہ کالر میں ہاتھ ڈال کر نیچی آواز میں غرائی، کیا کہہ رہی ہو اور کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اس کی بکواس اور بدحواسی پر مستی نے نظریں آس پاس دورائیں۔ جہاں اس وقت اس کے آدمیوں کے پاس پہنچنا تھا، وہیں اس بے وقوف آدمی کو دیکھ کر دل کر رہا تھا ٹھوک دے، پر یا پھر یہاں 10-20 منٹ فضول میں ویسٹ ہو جاتے، لاش اٹھانے اور مسئلہ حل کرنے میں سیکنڈ میں ضائع ہو جائے گا۔ سالے چابی نکال، اپن کا بھیجا پہلے ہی سٹھایا ہوا ہے، ایس پی گرم کر چکا ہے۔ نہیں، وہ اپن کو کڈنیپ کرے گا۔ اسے یاد کر کے تیش سے آ گیا، اگر اندر گاڑی میں اس کی بیٹی نہ بیٹھی ہوتی تو اس سوامی کی بینڈ بجا دیتی۔ ریلیکس پاک بیوٹی، آؤ میں تمہیں چھوڑ دوں، اس نے کہتے چابی نکالی۔ مسری نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کوٹ کے اور اسے مارنے کی چاہ پر ضبط کرتی جیب سے ببل نکال کر منہ میں ڈالا۔ بیٹھو، اسے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ دینے لگا۔ شادی نہیں ہوئی؟ وہ بائک پر بیٹھا اور اس کے لیے تھوڑی سی جگہ چھوڑی، جس پہ دیکھتے غبارہ پھوڑ کر مستی نے پوچھا، ہو گئی ہے؟ طلاق بھی ہو گئی؟ اس نے بتیسی دکھا کر کہا، اتنے فاسٹ، آئی ایم امپریس۔ وہ بروسک آ گئی۔ بیٹھو، اس آدمی نے بے تابی سے پھر اسے کہا، اگر میں تمہیں بھی مار دوں تو اسے مزید پیچھے کھسکتے، اس کے لیے جگہ تنگ چھوڑتے۔ دیکھ، مسکان مسکرائی اس بے وقوف پر۔ معلوم نہیں تھا کس سے اور کیسے بات کر رہا ہے۔ اسے دیکھ کر تو اندازہ لگا گئی تھی کہ اگر اسے معلوم پڑ جائے سامنے مسز لیڈی باس کھڑی ہے تو یقیناً اس کی نسل اس دھڑک سے توبہ کر جاتی۔ میں تمہارے ہاتھوں مرنے کے لیے۔ ہاں بولو۔ اس کی بھی ابھی بات بیچ میں ہی تھی جب مسکان کے کان میں لگے بلوٹوتھ سے اس کے آدمی کی آواز آئی، ڈسٹرب کے لیے معذرت لیڈی باس، آپ کا کانٹریکٹ 12 کا تھا، ابھی 12:05 ہو گئے ہیں۔ وہ جلدی مچا رہا ہے۔ اس نے میٹنگ میں آئے آدمیوں کی صورتحال سے اسے آگاہی دی۔ بات سن، اپن اس کے باپ کی ملازمہ نہیں، لیڈی مسکان ہے۔ اس سے انتظار نہیں ہو رہا تو ٹھوک دو سالے کو، میں آ کر فاتحہ پڑھ لوں گی۔ اس کا پارا ہائی ہو گیا، غرا کر غصے سے بولتی، اس آدمی کی پھیلی آنکھیں دیکھ کر بدمزہ ہوتی۔ لیڈی باس کہتے رک گئی۔ آر یو آل رائٹ لیڈی باس؟ اس کے آدمی پریشان ہو کر الرٹ ہوتے کھڑے ہوئے۔ ہاں ٹھیک ہے، بس پہنچ رہی ہوں۔ کوئی اف کرے تو اپن کو کال نہیں بلکہ تیری بندوق سے گولی نکلنی چاہیے، کہہ کر اس کے یس سننے سے پہلے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ہاں بولو، کہاں تھے؟ اس نے رخ اس آدمی کی طرف کیا جو آنکھیں پھیلائے مسکان کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ زرد رنگت کے ساتھ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور حلق تر کیا۔ اپن تیری بہن ہے تو بات بتا، میرے ہاتھوں مرنا پسند کرے گا؟ اس کے کالر کو جکڑ کر وہ بولی اور اس آدمی کے پسینے چھوٹ گئے۔ اسے یقین ہو گیا کسی غلط لڑکی سے پنگا لے لیا ہے۔ سسٹر مجھے جانا ہے، میرے بچے بھوکے ہوں گے۔ بائک اسٹارٹ کرتے وہ پھڑ پھڑایا، اپن لگتا ہے تیری کھوپڑی عزیز نہیں، اپن جو بک رہی ہے وہ تیرے بھیجے میں نہیں گھس رہا۔ اتر اور چابی دے ٹھرکی ترسی مخلوق، اپن کا دماغ پہلے سے گھما ہوا ہے، تیری کھوپڑی نہ اڑا دے۔ بیلٹ سے گن نکال دے۔ اس نے اس آدمی کو اشارہ دیا جبکہ آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑ گئے تھے جنہیں وحشت زدہ سا آدمی دیکھتا کانپتی لرزتی آواز ٹانگوں سے اترا۔ بچیاں ہیں؟ بائک پر بیٹھے۔ اس نے گن واپس بیلٹ میں لگائی اور کوٹ ٹھیک کیا۔ باہیں باندھ کر زرد رنگت سے کھڑے وہ آدمی جھٹ سے سر ہلا گیا۔ کہاں ہے؟ اپنی ماں کے پاس، اس نے شرمندگی سے جواب دیا اور سر جھکا دیا۔ اس بے غیرتی کو چھوڑ کر جاؤ اپنی بیٹیوں کے پاس، اس سے پہلے وہ کل کو اپن جیسی بن جائیں۔ بائک تجھے صبح یہیں سے مل جائے گی، اب شکل دفع کر، ہیلمٹ پہن دے۔ اس نے بائک سٹارٹ کی۔ وہ اجازت ملتے خوفزدہ سا مسکان کو دیکھتا پیچھے ہوا۔ جب بھی وہ بائک کو ریس دیتی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہکا لگاتی وہاں سے نکلی۔ سالہ چوزا! پیچھے وہ صرف اس کا کہکا اور پیٹھ پر لہراتے سنہری بال ہی دیکھتا رہ گیا۔ کیا تھی؟ شکر بچ گیا۔ ڈینجرس گرل! وہ اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتا وہاں سے بھاگا۔
جبکہ آنکھوں کے سامنے تو صرف اس کی خونخوار آنکھیں اور ہاتھ میں موجود وہ گن گھوم رہی تھی۔ یہ پاک بیوٹی نہیں، ڈینجرس بیوٹی تھی۔ بٹ ہو از سوامی؟ وہ ٹھٹک کر رک گیا کہ کس بیچارے کی موت آئی ہوگی اس کے ہاتھوں۔ ایوری تھنگ از اوکے بابا؟ وہ ابھی موبائل کو گھور رہا تھا جب پیچھے سے فیری کی آواز آئی۔ جی بیٹا، بس آپ کے چاچو کا دماغ خراب ہو گیا ہے، گاڑی سٹارٹ کرتے بنا کر کہا۔ ایک تو ان ترقی یافتہ ملکوں کی یہی بیماری ہے کہ رات سونے کے لیے کم اور بھاگنے کے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ چڑ گیا تھا ٹریفک سے، اور چڑتا بھی کیوں نہ، اتنی ٹریفک، اوپر سے دانت کی بے وجہ بکواس۔ اور آپ کی بڑی بیماری یہ ہے بابا کہ آپ کو غصے میں آس پاس سب سے توجہ ہٹا دیتے ہیں، بس ایک ہی جگہ فوکس دیتے ہیں۔ نیور مائنڈ، بٹ یہ ایک ہی قسم کی تباہی ہے جو اب آپ کو معلوم ہوگی۔ وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ برہان نے ٹھٹک کر گردن گھماتے اسے دیکھا۔ پلیز سامنے فوکس کریں، یہ پاک نہیں۔ اس نے پھر طنز کیا۔ محترمہ، آپ نے کچھ فرمایا؟ برہان نے حیرت سے اپنی فیری سے شاکڈ میں ابرو چکا کر پوچھا۔ محترمہ، آپ مہربانی کر کے آس پاس پر توجہ فرمائیں۔ اس کی بات سنتے برہان نے الجھ کر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں کے اشارے پر دائیں بائیں نہارا، اور پھر مسکرا کر فیری کو دیکھا۔ آپ پلیز یہ ٹھنڈا پانی پی لیں۔ اس نے بوتل اٹھا کر اس کی سمت بڑھائی۔ شکریہ محترمہ۔ اس نے ڈرائیونگ کے دوران ہاتھ پیچھے کر کے تھام کر لبوں سے لگائی اور دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا۔ دفتن اس کی آنکھیں پھیلیں۔ یک پہ یک اسے زوردار اچھو لگا کہ گاڑی الٹتے ہوتے بچی۔ اللہ خیر، فیری نے فوراً گاڑی کو تھاما تھا۔ بوتل کو پھینکتے ہی اس نے گاڑی سائیڈ لگائی، جبکہ سارے لوگ حیرت سے اس گاڑی کو دیکھ رہے تھے۔ یہاں کا بوجھ کہاں گیا؟ وہ تقریباً گررایا تھا۔ آپ سے سنبھالا نہیں کیا؟ تو دوسری بوتل نکال کر منہ سے لگاتی وہ کندھے اچکا کر بولی۔ تو چلی گئی؟ تم میں اتنا صبر کہاں سے آ گیا؟ اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اسے ہوش کب آیا؟ وہ یہاں سے نکلی کب اور گئی کہاں؟ وہ پورا اس کی سمت پلٹ کر شاکڈ ششدر بول رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ ابھی تو بس صرف لینے گیا تھا، تبھی اتنی زندگی میں اتھل پتھل سی ہو گئی تھی۔ جب وہ پوری زندگی میں آئے گی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ کی بیوی ہے، آپ جانے۔ مجھے تو اپنا ہی غم ہے۔ مما آتی ہیں، بابا جاتے ہیں، بابا آتے ہیں تو ماما جاتی ہیں۔ پتہ نہیں یہ دونوں پیس ساتھ کب ملیں گے؟ وہ بیزاریت دکھ سے بڑبڑائی۔ کیا مطلب؟ زندگی تو ویسے ہی اس عورت نے الٹی کر دی تھی۔ اب تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ مطلب یہ کہ مجھے پیرنٹس ساتھ کب ملیں گے؟ اس کی بات سن کر برہان کی سانس میں سانس آئی۔ او شکر، میں سمجھا تم پیس بولی ہو۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پیس مطلب وہ چڑیل؟ اللہ معاف کرے، میری فیری معصوم ہے، اس چڑیل جیسی نہیں۔ کہاں چڑیل، کہاں فیری؟ وہ کہاں گئی ہوگی؟ کوئی اندازہ ہے؟ اور یہ بیگ کیوں اوپن کیا ہے؟ اس نے کھلے بیگ کو دیکھتے نہایت پریشانی کے عالم میں فرنٹ خالی سیٹ کو دیکھتا پوچھا۔ کاش میں اسے باندھ کر رکھتا۔ نہیں، کوئی اندازہ نہیں۔ اور یہ بیگ؟ آہا، یہ تو گن کی ضرورت پڑ سکتی تھی، اس لیے ساتھ لائی تھی، اور ابھی آپ کی چاچو سے گفتگو کے دوران انہیں ضرورت پڑی تو دے دی۔ مسکان کے ساتھ بولی۔ برہان نے صدمے کی حالت سے اس کی بات سنتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تم نے اسے گن دی؟ اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ ایسے لگا جیسے دور کہیں کھائی سے آئی ہو۔ تم اپنے ساتھ گن لائی تھی فیری؟ یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے ساری دنیا میرے خلاف ہو گئی ہے، اور یہ دانت کو اتنی رات مجھ میں یہ فضول باتیں کرنے کے لیے ٹائم ملا تھا، جبکہ اس کے پہلو میں وہ سارا ماجرا سمجھتا ہوا بھڑک اٹھا۔ شکر بابا، آپ نے بھی کچھ دماغ استعمال کیا، ورنہ مما کو دیکھ کر تو آپ ماموں کی طرح دماغ سے عاری ہو جاتے ہیں۔ فیری نے منہ بناتے طنز کا تیر پھینکا۔ برہان بلبلا اٹھا۔ فیری؟ بابا، ساری دنیا آپ کے خلاف ہو سکتی ہے، بٹ یہ آپ کی فیری نہیں۔ آئی ایم یور بیٹی، ڈونٹ وری۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ برہان ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، کس پر یقین کرے۔ اس کے معصوم چہرے پر یہاں اس کے الفاظ، اور اگر یہ اس کی بیوی جیسی گونڈی ہوئی تو معصومیت سے ہی دہشت گردی مچا دے گی۔ استغفراللہ، وہ سوچ کر جھرجھری لے اٹھا۔ گن کے پیپرز ہیں تمہارے پاس؟ وہ باہر نکلتا، باہر کا ٹھنڈا موسم دیکھتا، لب بھینچ کر اس ظالم فیری کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالا، اور اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے اسے اٹھا کر گاڑی کی چھت پر بٹھاتے سوال کیا۔ اوپس، میں تو وہ بھول گئی گھر۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ کیا مطلب؟ وہ شاکڈ ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیا مطلب بابا؟ پولیس والے کی بیٹی ہوں، گن لائسنس گھر پڑے ہیں، منگوا لیتے ہیں، سمپل۔ اب اس سے تو زیادہ پہنچ ہے ہماری۔ وہ ناک سکیڑ کر بولی۔ برہان کا دل کیا اپنا سر پکڑ کر بیچ سڑک پر بیٹھ جائے۔ اس عورت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی معصوم بیٹی جو گولیوں کی آواز سے زندگی اور موت کی جنگ کے بیچ آ گئی تھی، آج بغیر لائسنس کے گن اپنے پاس رکھ کر ایسی باتیں کر رہی تھی، بلکہ گن لیے ایئرپورٹ چل رہی تھی۔
پر بیٹا یہ ہمارا ملک نہیں، نہ ہی تمہارے ابا یونان کے SSP ہیں، اس نے چبا چبا کر کہا۔ فیری جو غبارے بنا رہی تھی اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ بس اتنی سی بات، بابا کا نام سے ہی ماں کا راج ہے دنیا پر۔ بی بریو بابا، اپن کی ماں باس ہے دنیا کی، ان کی ہمت جو اپن کو ہاتھ لگائیں وہ بھی ہماری مما کے سامنے۔ بائی دا وے اب کیا کریں گے، کوئی آئیڈیا ہے؟ وہ اگنور کر کے بولی۔ برہان اسے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ نہ سوچتے اسے موبائل نکال کر دانت کو کال ملائی، پر دوسری طرف نمبر آف دیکھ کر اس کا دماغ گرم ہو گیا۔ شٹ، موبائل جیب میں رکھے وہ غصے سے گاڑی کے پاس چکر کاٹنے لگا۔ کوئی اندازہ ہے وہ آج کہاں جانے والی تھی اور کب تک لوٹے گی؟ وہ پھر اس کے سامنے آیا، جس پر فیری نے اس کی اضطرابی حالت کا اندازہ لگاتے بہت مشکل سے مسکراہٹ روکی۔ آپ مما کو کیوں چھوڑ کر گئے؟ اس کی توقع کے خلاف برہان نے گھور کر دیکھا، جس پر فیری آنکھیں پٹ پٹا کر تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکا کر اسے دیکھنے لگی۔ مجرم محافظ کبھی ایک نہیں ہو سکتے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کہنا پڑا، حالانکہ وہ کچھ دوسرا بول سکتا تھا، پر اس نے ہمیشہ اپنی بیٹی سے سچ بولا تھا، جو اس وقت بھی بول دیا۔ پھر لوٹ کر کیوں آئے؟ اسے جیسے معلوم تھا اپنے باپ کا جواب، جو وہ پہلے ہی سوال تیار کیے بیٹھی تھی، فوراً سے بول اٹھی، اور برہان کو انداز ہو گیا کہ اس کی فیری بڑی اور سمجھدار ہو چکی ہے۔ بیٹا یہ آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ کے ہاتھوں میں مہندی لگے گی، برہان نے کہتے اس کی ہتھیلیوں پر بوسہ دیا، جبکہ فیری نے سن کر ابروج گایا۔ مہندی کیوں لگے گی؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ اس وقت وہ برہان کو عارف کی کاپی لگی۔ اس کے دل سے ہوک سی اٹھی کہ اس کی بیٹی کو پوری طرح قبضے میں لے چکے ہیں۔ کوئی بات نہیں، برائی جلد پھیلتی ہے۔ پھر سوچ کر اس نے خود کو حوصلہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو سنبھال لے گا، کیونکہ پھر آپ کی شادی ہوگی اور تب اس محبت کے مفہوم سے آپ واقف ہوں گے۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کے سارے بندھن توڑ کر بے حس کے محبت کھینچ سائی، جسے ذرا احساس نہیں اس کے جذبات کا، کہ بیچ میں ہی دھوکے سے بھاگ گئی۔ اور مہندی میں کیوں لگاؤں گی بابا؟ مہندی تو وہ لگائے گا نا جو مجھ سے شادی کرے گا، وہ منہ بنا کر بولی کہ برہان اس کا چہرہ تکتا رہ گیا۔ بیٹی تو پتہ نہیں کس معصوم برہان کو تباہ کرنے والی ہے۔ اس کے دل سے آواز آئی، ہاں جیسے تمہاری ماں نے میری زندگی رنگین کی ہوئی ہے۔ صحیح، جاری رہو جاری رکھو، وہ جل کر بولا اور دور ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ اسے اپنی زندگی بلیک اینڈ وائٹ لگ رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، اسے ایک ہوٹل میں اسٹے کرنا تھا اور کچھ ریسٹ کے بعد 6 بجے ان کی فلائٹ تھی۔ مطلب وہ بے ہوش بھی ہوئی تھی یا ناٹک سے پڑی تھی؟ اس کے دماغ پر پردوں میں کی گئی اپنی وہ بے باکیاں لہرائیں، جن میں اگر وہ ہوش میں ہوتی تو اس کے دماغ کا بلب بلیک کر دیتی۔ ایک بار کیا چل کر آئی، اب اتنا تڑپا رہی ہے، ظالم بھوتنی، چڑیل ڈائن کہیں کی، سارے مل کر مجھ سے کھیل رہے ہیں۔ سوچ کر وہ مٹھیاں بھیج گیا۔ تمہیں کہاں جانا ہے، مما کے پاس یا میرے؟ کس کے ساتھ ہو؟ وہ چل کر فیری کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، اپن کہ مجھے کہاں جانا ہے؟ میں تو آپ کے ساتھ ہوں بابا۔ اس نے کھسک کر اپنی باہوں کا ہار برہان کے گلے میں ڈالا، جس پر وہ مسکرا کر اسے خود میں سمیٹ گیا۔ میری فیری، اس نے سینے سے لگاتے اس کا ماتھا چوما۔ وہ نہال ہو گیا اس کے اظہار محبت پر، ورنہ اس کے بس میں نہیں تھا کہ ابھی اس میزنی عورت کا کچھ کر دیتا۔ وہ اتنی آسانی سے اس کے پاس سے نکل گئی، اور اس کا بھائی اس وقت کال کر کے اسے بے وقوف بناتا، مرنے کی باتیں کر رہا تھا، مطلب کہ غنڈی کا ساتھ دے رہا تھا۔ ایسا نہیں کہ بھائی کے بچوں کا بھی سوچ لے، جو کب سے پینڈنگ لسٹ میں پڑے ہیں۔ خود کمینہ چھوٹا ہو کر بیوی کے پاس پڑا ہے۔ ایک میں اتنی سرد رات میں بیوی کو کڈنیپ کرنے آیا تھا، وہ الٹا مجھے چونا لگا کر نکل گئی ہے۔ اسے بھی شرم نہیں آئی کہ ایک پیکٹ سے کیا ہوگا، مزید چند پیکٹ ہونے چاہیے، پر اس بے وقوف بے عقل عورت کو شرم نام کی گولی کھلائی گئی ہوگی تو اسے میرا خیال آئے۔ وہ سوچ سوچ کر دل کی بھڑاس نکال رہا تھا اندر ہی اندر، پتہ نہیں بوڑھی ہونے تک کتنے خون کرے گی۔ افسوس سے بڑبڑا کر اس نے فیری کو گاڑی میں بٹھایا اور اس کی سیٹ بیلٹ باندھ کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ میری رائے کے مطابق لیڈی باز بوڑھی نہیں ہوتی، البتہ وقت سے پہلے اپنے شوہر کو بوڑھا کر دیتی ہے، فیری نے اس کی بڑبڑاہٹ سن کر بتایا، اور برہان دکھ سے اس کڑوے سچ کا زہریلا گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ ڈونٹ وری بیٹا، پولیس کی غنڈہ گردی ابھی دیکھی نہیں، ہم بھی وقت سے پہلے مائی لیڈی کو بوڑھا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کہکا لگا کر اس نے مسکان کو سوچتے ہوئے کہا۔ اتنی دوریاں بڑھا کر پتہ نہیں کیسے جی لیتی ہے۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا، تبھی بازو میں چبھن سی محسوس ہوئی۔ دیکھ لی ہے غنڈہ گردی، پیچھے فیری نے جتاتے اس کے بازو کو دیکھتے کہا، جس پر برہان نے سوچوں سے نکل کر چونکتے اسے دیکھا اور اس کا طنز سمجھ کر بھاری دل فریب کہکا لگا اٹھا۔ وہ اس سے پیاری کیوٹ بھی لگ رہی تھی تو کچھ سڑو سنجیدہ بھی اس کے ساتھ مکس پلے کر رہی تھی، اور وہ خوب انجوائے بھی کر رہا تھا۔ اگر اس سے کل ہوتی تو اتنا ہی سمجھ لیتی کہ وہ اس کا باپ ہے اور اس عورت کا شوہر سب سے بڑا رتبہ رکھتا ہے، تو بھلا کیسے وہ اسے چونا لگا سکتی تھی؟ وہ ٹھہر گیا اور خاموش ہو گیا۔ دوسری طرف اسے ہنستے دیکھ کر فیری نے گہرا سانس بھرا۔ وہ وہاں پتہ نہیں کتنے ٹپکا رہی ہوگی، اور یہاں یہ صاحب ہنس رہے ہیں۔ میں کیوں پاگل ہو رہی ہوں اس مینٹل کپل کے پیچھے، جو پاس آ کر پھر دور،
پھر پاس آ کر پھر دور، اس نے جل بھون کر سوچا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ وہاں گزرتے خوشحال کپل کو دیکھتے اپنے باپ کو دیکھا جو اکیلا بیٹھا ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، جا کر اپنی غنڈی ماں کو اٹھا کر آتی اور اپنے باپ کے پاس والی سیٹ پر بٹھا کر ان کا ہیپی کپل ہو جائے، پر پتہ نہیں وہ سائیکو پیکٹ کب سدھرے گا۔ سر نفی میں ہلا کر وہ خاموشی سے کانوں میں ہینڈ فری لگا کر بیٹھ گئی اور باہر کے نظاروں سے پرہیز کر لیا کہ کہیں اس کا میٹر شارٹ نہ ہو جائے اور یہاں سے انہیں گالیاں دینا شروع کر دیں۔ حالانکہ اسے اپنے باپ کو مطمئن رکھنا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہ کر بھی معصوم ہے، پر اس کی ماں کا اثر نہیں ہوا، پر معلوم نہیں اس میں وہ کامیاب ہوئی بھی تھی کہ نہیں۔ بابا آپ خوش ہیں مما کے جانے پر؟ آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ بڑھک اٹھی۔ ڈرائیونگ کرتے برہان نے چونک کر اسے دیکھا تو جس پر فیری فوراً نرمی سے مسکرا دی۔ بیٹا بابا کیا کر سکتے ہیں جب وہ چڑیل خود ہی بابا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بس بابا اس میں خوش ہیں کہ بابا کو اپنی فیری مل گئی، اب بابا کو کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے مسکرا کر محبت کا اظہار کرتے فیری کو ششدر کر دیا کہ وہ اپنے چھوٹے سے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ گئی۔ صحیح، بہت خوب، جیسا آپ دونوں کو بہتر لگے۔ اس کی بات پر برہان کو جھٹکا لگا اور اس نے مرر میں دیکھا جہاں وہ واپس کانوں میں ہینڈ فری ٹھونس رہی تھی۔ بہت خوب، وہ بڑبڑایا جب اس جملے کے ساتھ اس کی آنکھوں میں عالم کا روپ لہرایا۔ وہ لب بھیج کر پھر سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگا۔ بس رہی تھی ایک اس فرائیڈے دانت کی کمی جو اس کی معصومیت نے پوری کر دی۔ بس وہ سمجھ گیا تھا آنے والے وقت میں ان کے ماں باپ آ رہے ہیں، نہ کہ ان کی اولادیں۔ وہ سعید کے بیٹے پھر اپنی اس نانی کو دیکھتا سوچتے رہ گیا، پر اس وقت اسے اپنا سوچنا تھا، میں کتنا یتیم ہوں۔ سر وہ ہمارے پوائنٹ پر ہے، آپ حکم کریں۔ اس سے کان میں لگے بلوٹوتھ سے آواز گونجی۔ نہیں سر، وہ سرد لہجے میں جواب دیتا ٹرے اٹھائے روم کی طرف بڑھا۔ دشمن کو نشانے میں لیے کھڑے اس کے آدمی چونک گئے۔ سر وہ نشانہ فلیٹ، آگے ایک لفظ نہیں، ورنہ اس کی جگہ تمہیں شہادت کا لقب ملے گا۔ وہ بغیر تاثر کے آہستہ سے بولا تاکہ اس کی شہزادی کی نیند نہ خراب ہو، پر وہ تو صرف اس سے خوف کھاتے وحشت زدہ سے ہو جاتے تھے۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کس روپ میں زیادہ خطرناک ہے، نرمی میں یا حیوانیت میں۔ نرمی بڑھتے جانے پر وہ ہر احساس تاثر سے عاری ہو جاتا تھا اور غصے میں وہ صرف اپنے خنجر پر لکھے نام کو خون آلود کر دیتا تھا۔ اس کے دونوں روپ جان لیوا وحشتناک تھے۔ سر جھٹکتے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بیڈ پر سوئی ہوئی اپنی شہزادی کو دیکھا۔ پتہ نہیں اس کے لمس میں کون سا احساس تھا کہ وہ پناہوں میں آتے ہی گہری نیند کی وادیوں میں اتر جاتی جیسے برسوں کی جاگی ہوئی ہو۔ ایسا کون سا احساس جس سے جکڑ لیتا تھا کہ وہ یوں کھو جاتی تھی کہ بغیر اسے محسوس کیے، اور آنکھ کھلتے ہی اسے ایک خواب سمجھ لیتی۔ یہ اچھا نہیں۔ وہ پاس بیٹھتا اس کے چہرے سے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتا سرگوشی میں بولا اور اس کی مدھم سی سانسوں کو دیکھنے لگا، تمہارے یہ بڑے ناخون کپڑوں کی چینجنگ، الفاظوں کے ہیر پھیر، آنسوؤں کا بغیر اجازت آنا، میرے بغیر اجالا دیکھنا، یہ سب اچھا نہیں۔ خاص کر کے کسی اور کی پسند کے کپڑے پہننا، یہ بالکل اچھا نہیں۔ وہ اس کے بڑے ہوئے ناخنوں وجود پر نائٹی دیکھتا بے تاثر لہجے میں دیکھ کہہ کر متبسم ہوا، تم آزاد تھی جب تک میں دور تھا، تم بھاگ سکتی تھی جب تک میں نہیں تھا، تمہیں جانا تھا جب میں تھا۔ اب تم قید ہو کیونکہ میں واپس آیا ہوں، اب تمہاری آزادی ختم کیونکہ میں تمہاری سانسوں کے قریب ہوں۔ وہ اس کے اطراف میں ہاتھ رکھے تکیے پر رکھے آنکھیں موند کر اس کی گردن کے قریب واسطہ رکھے سرگوشی میں کہتا، اس کی خوشبو سانسوں کو اپنے اندر اتار رہا تھا، جب جب پیاس لگی ہے تب تک تمہاری سانسوں کی کمی محسوس ہوئی ہے۔ اس کے کان پر لب رکھتے وہ بولا، جس پر ہڈولین کسمسائی اور وہ اس کی ناک کے قریب ناک رکھ کر گہرا سانس لیتا، اس کی خوشبو پا کر جیسے پاگل سا ہونے لگا تھا کہ اس کی آنکھوں پر بندھی سفید پٹی کو دیکھتے اس نے تکیے کو مٹھی میں بھینچا اور وہ دور ہوا اس سے اس کے وجود کو پراسرار سا دیکھتا مسکرایا۔ ہڈولین خود پر گرم سانسیں محسوس کرتی گھبرا کر نیند میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی، پر کچھ نہ محسوس کرتی کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ سعید نے متبسم نظروں سے اس کے پشت پر بکھرے بال دیکھے، میرا معصوم بچہ، اس کی ادائیں، اس کے نخرے، اس کی ضد کو یاد کر کے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس کی نازک کمر پر انگلیاں رکھتے اس کی پشت کو کھسکا کر اپنے سینے سے لگایا۔ عالم و غنودگی کے زیر اثر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی سسکی، آ جائیں، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ وہ بڑبڑائی، کوہنی کے بل پڑے۔ عالم نے مسکراتے دیکھا، مجھے اب کوئی شک نہیں کہ تم صرف میری ہو اور کسی کی نہیں۔ یہاں اس جگہ رکھ کر تم نے جس طرح عالم کو یاد کیا ہے وہی ہے تمہاری محبت، تمہاری ضرورت۔ مائی بیبی، یو آر عالم ایڈکٹ۔ اب تو دور جانے کا شوق ختم ہو گیا ہوگا۔ اس نے جھک کر کان میں سرگوشی سے کہتے اس کے شانے پر لب رکھے وہ ہوش میں آتی پھڑپڑائی۔ عالم مچل کر اس نے ایک دم اسے چھونا چاہا کہ اسی وقت وہ اس کے پاس سے دور ہوا اور فاصلہ قائم کرتے اس کے وجود کے انگ انگ میں تڑپ دیکھ کر مسکراتا چلتا ہوا بیبی کاٹ کے پاس آیا جہاں وہ اس کا بیٹا بھوری آنکھیں گن پر ٹکائے خاموش پڑا تھا۔ سعید کو اس کی خاموشی پسند آئی، تم کافی سمجھدار ہو، مجھے ایسے ہی لوگ پسند ہیں جو ایک ہی بار میں سمجھ جائیں۔
اگر تم ایسے ہی رہے میری بیوی سے دور تو میں سعید عالم بتا رہا ہوں کہ تم کافی ترقی کرو گے اور اپنے باپ کی محبت پاؤ گے۔ اس کی پھولی گال تھپ تھپا کر وہ بولا، جس پر وہ ہاتھ پاؤں مارتا مسکرایا تھا۔ اس کی پھولی گالوں میں نمودار ہوتے ڈمپلز دیکھ کر سعید کے لبوں سے مسکراہٹ گم ہوئی تو وجود میں زہر سا پھیل گیا۔ مجھے امید ہے یہ تم بری نیت سے نہیں مسکرا رہے۔ وہ بیبی کارٹ کے دونوں اطراف ہاتھ رکھتے اس پر جھک کر سرگوشی میں بولا، جس پر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، تمہارے چہرے کی سرجری کرواؤں گا۔ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا تمہارا مسکرانا۔ میں جیلس ہو رہا ہوں پر تمہیں بتاؤں گا نہیں۔ وہ غصے پہ ضبط کرتے سرد لہجے میں اس معصوم 4 ماہ کے بچے سے کہہ رہا تھا، جس کی مسکراہٹ سعید عالم کی سرخ رنگت دیکھ کر مزید گہری ہوتی جا رہی تھی اور سعید سے خود پر ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے لگا وہ پاگل ہو جائے گا، وہ اتنا سا بچہ اسے جیلس کروا رہا تھا۔ تم نے ابھی اپنے باپ کو پہچانا نہیں۔ تمہیں معلوم ہے کس سے پنگے لے رہے ہو؟ سعید عالم ہوں، دنیا بیسٹ کہتی ہے، انڈر ورلڈ کا ڈان ہوں، اور تمہاری ماما کو لگتا ہے میں بیسٹ ہوں اور لوگوں کو صرف تھپڑ مارتا ہوں۔ پر تمہاری غلط فہمی دور کر دوں، میں تھپڑ نہیں گلا کاٹتا ہوں، اور یہاں جو پھڑپڑاتا خون سے لوتھڑا ہے نا۔ اس نے اس کے سینے پر انگلی رکھی۔ وہ بچہ مسکراتا ریلیکس سے پڑا اس کے سن رہا تھا۔ سعید نے کہ انگلی سینے پر، اس کی نظریں انگلی پر گئیں اور وہاں سے ہوتی سعید کی بری آنکھوں پر ڈگ گئیں۔ اس دل کو نکال کر مٹھی میں مسل دیتا ہوں، تم کل کے انڈے سے نکلے چوزے مجھے نہیں جانتے۔ ہزاروں پھڑپڑاتے دل اس مٹھی میں مستے ہیں، کتنوں کی آنکھیں نوچی ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اسے بتا رہا تھا کہ کہیں یہ الفاظ حور کے کانوں میں نہ چلے جائیں۔ وہ چھوٹا بچہ اسے دیکھتا اس کی باتوں کو سیریس لیے بغیر مسلسل مسکرا رہا تھا کہ اب سعید کا دل کیا اسے پتھر مارے، پر وہ بہت چھوٹا تھا، ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ وہیں وہ فتنہ مسکرا کر اسے دیکھتا سوچ رہا تھا کہ تو اگر سب کا باپ ہے تو یہاں میں تیرا باپ ہوں۔ اگر تم نے ساری دنیا پر وحشت طاری کی ہے تو مجھے دیکھ لو، ایک بیسٹ کو اتنا بے سکون کر دیا کہ اسے اپنا آپ بیان کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا یہ کم ہے اس کے لیے کہ وہ بچہ نہیں سب کا باپ ہے؟ اور مجھے جتنا ڈرانا ہے ڈرا لے، کیونکہ ابھی میں 4 ماہ کا ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بکواس وہ کہنا چاہتا تھا پر وہ 4 ماہ کا تھا، جسے اس کی باتیں سمجھ آنا دور معنی معلوم کرنا مشکل تھا۔ پھر بھی وہ فطرتاً مسکرا رہا تھا اور سوچیں دور تک تھی۔ میری بیوی کا خیال رکھنا، یہ گن تمہارے کھیلنے کے لیے نہیں لٹکائی میں نے۔ میں ایک کتے کو ٹپکانے جا رہا ہوں، اگر کوئی گھر میں گھسے تو اڑا دینا۔ یاد رہے میری بیوی کی نیند خراب نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی تمہارا لاؤڈ اسپیکر یہاں چلے۔ وہ اسے سمجھاتا سیدھا کھڑا ہوا۔ وہ چھوٹا بچہ تو خاموشی سے اسے دیکھنے لگا تھا کہ یہ میرا باپ سچ میں ہے۔ کیا باپ ایسے ہوتے ہیں؟ اگر یہ زندہ ہے تو میرا مرا ہوا باپ کہاں گیا؟ اور یہ مرتا کیوں نہیں؟ یہاں تو سب اس کا سوگ منا رہے تھے۔ یہ زندہ کیسے ہو کر آیا؟ اور کیا اس کا آنا ضروری تھا؟ اس کا دل کر رہا تھا ابھی اس کے سامنے اس سے بڑا ہو کر کھڑا ہو جائے اور اسے ڈرائے، پر کیا وہ ڈرتا یا اس کی ماں پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا؟ یہ میرا باپ کیسے ہوا جب میں اسے اپنا باپ نہیں مانتا؟ میرا باپ تو تب ہوگا جب یہ قبر میں پایا جائے گا۔ سعید ایک نظر اس کی بھوری خود پر ٹکی آنکھوں کو دیکھتا ہنستا، صدمہ لگ گیا میرے شہزادے کو۔ لیکن ایک سچ بتا تمہیں، میرے اور میری شہزادی این کے بیچ میں تمہاری ویلیو صرف ایک فتنے جتنی ہے۔ تمہیں فتنہ نام اس لیے دیا ہے کہ وہ تمہیں فتنہ بلائے اور میرے دل میں سکون پڑے۔ میں دور کی سوچتا ہوں اور اب تم فتنے ہو ایک، ہم دونوں کے بیچ کے فتنے۔ وہ کہہ کر ہنسا اور جھک کر محبت بھرا بوسہ دیا۔ میرا چھوٹا فتنہ۔ اس نے فتنے پر کافی زور دیا تھا اور ایک جتاتی نظر ڈال کر روم ڈور بند کیے وہاں سے نکلا۔ آیا بڑا مجھے جیلس کروانے۔ سعید روم پر نظر ڈالتا ہوا ہنسا اور سر جھٹکا۔ میری بیوی کے ڈمپل لے کر یہ بندہ مجھ پر جتانا کیا چاہتا ہے کہ اس کے پاس کسی بیوی کے ڈمپل ہیں؟ دل کی جلن سے اس کا برا حال تھا، معلوم نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی سمجھ پا رہا تھا کیا کرے۔ لوگوں کو معصوم بچے ملتے ہیں، مجھے تو شروع میں ہی کوئی الگ ہی نمونہ ملا ہے۔ اتنی سی عمر میں یہ حال ہے، مجھے این کو اپنی طرف کرنا پڑے گا۔ یہ بندہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، نہ ہی اس کی نیت صحیح ہے۔ اس نے بڑبڑاتے باہر کی قدم لیے، ارادہ اٹل کر لیا۔ ایک تو میری اس کے بیچ پرابلمز ختم نہیں ہوتی۔ پہلے پریشانی تھی اس کے جانے کی، پر اس کے عالم ایڈکٹ ہونے کی، اب یہ فتنہ بیچ میں آ گیا ہے۔ اس کے گیٹ کے قریب قدم رکھتے پورے ایریا میں لائٹ بند ہو گئی۔ وہ اندھیرا دیکھتے مسکرایا اور اوپر سیاہ آسمان کو دیکھا۔ تیرے بندے بڑے نادان ہیں، گناہ کر کے ایسے بھول جاتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، اور تو بڑا رحمان ہے، معاف ایسے کر دیتا ہے جیسے تو نے دیکھا ہی نہیں۔ اور وہ بڑے ذلیل ہے کہ پھر سے اسی گند میں منہ مارتے ہیں جسے تو پہلے معاف کر چکا ہوتا ہے۔ وہ لمبا چوڑا پھیلا وسیع جسامت رکھنے والا بندہ پوری اسرار سا مسکراتا ہوا بیلٹ میں لگے خنجر پر انگلیاں ٹھکانے لگا، اور وہ خنجر ہزاروں کے ٹکڑے کرنے والا اپنے مالک کا لمس محسوس کرتا سمجھ گیا
ہوگا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ شیطان اتھل پڑے تھے۔ سعید سے اس کا خنجر دور کرنے پر نتیجہ کیا ہوا؟ اس خنجر سے ان کے ٹکڑے ہو گئے۔ بری چمکتی سرد نسیں سامنے بلڈنگ کے ٹاپ فلور پر ٹکائے خنجر پر بنے سعید عالم پر اپنی زبان کی نوک گھمانے لگا۔ فلسطین کی سرزمین پر قابض اسرائیل کے دہشت گردوں سے ہوئی جنگ کے بعد جہاں کئی حیوانوں کی نظر میں سعید کا وجود آیا تھا، وہیں اس کے دشمنوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ زرکان اور بلیک کنگ کی موت کے بعد وہاں سے کئی حیوان اس ڈر سے جاگے تھے کہیں ان دونوں کے بعد ان کی تو باری نہیں۔ اس خوف و ہراس میں انہوں نے بیسٹ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو آج تک ان کی جدوجہد جاری ہے۔ اس کی گمشدگی کے بعد وہ بیسٹ کی فیملی کے پیچھے پڑے تھے، پر وہاں انہیں لیڈی باس سے ناکامی کھانی پڑی۔ پر بیسٹ کی واپسی پر جہاں انڈر ورلڈ میں ہلچل مچ اٹھی تھی، وہیں شاید ہی اس کی فیملی سے نظر ہٹ کر ان کی نظر واپس سے سعید عالم پر آئے۔ دنیا یہ بھی تو نہیں جانتی تھی کہ بیسٹ کے پاس اس کا بیٹا ہوا ہے۔ اگر سعید نہ رہا تو سکر قہر مچا دیتا، اور سعید اس کی رنگ بدلتی نظروں کے جو تاثر ابھی سے دیکھتا تھا، اس سے اندازہ تھا کہ سعید بیسٹ بنانے کے لیے ہزاروں حیوانوں نے جنم لیا تھا، پر سکر پیدائشی ایک آگ برساتا وجود ہے جس کی پہچان سعید عالم ایک نظر میں کر گیا۔ اس نے امید چھوڑ دی کہ اس کا بیٹا بڑا ہو کر اچھا آدمی بنے گا، یا وہ ہر باپ کی طرح خواب دیکھتا کہ اس کا بیٹا ڈاکٹر پروفیسر بنے گا۔ اس سے معلوم تھا کہ اس کا بیٹا اس کی پرچھائی بنے گا، وہ سعید عالم کا سکر عالم بنے گا۔ وہ اس کی خوشبو، اس کے طلسم کو دور محسوس کرتی، تڑپ کر بیڈ سے اٹھی اور دروازے کی سمت بھاگی۔ عالم آپ یہیں ہیں؟ پلیز ایک باری تو مجھے احساس دلائیں، میری آنکھوں سے اس پٹی کو اتاریں، مجھے بتائیں میں دیکھ سکتی ہوں کہ نہیں۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گری اور دہلیز پر گھٹنوں کے بل سی کرتی ہاتھ زمین پر رکھتی اس کے لپس کو محسوس کرنے کے لیے آہیں بھرنے لگیں۔ مجھے بتائیں مجھ پر وہ روٹھا رب مہربان ہوا ہے کہ نہیں؟ سب تو چھوڑ گئے ہیں، میں اپنا شہزادہ نہیں کھونا چاہتی، مجھے تھام لیں۔ آپ تو میری آنکھوں کی پلکوں کا نم ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے، تو آج کیوں انہیں بھیگنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ مجھے چھپا لیں، اس سے پہلے کوئی اور حیوان ہمیں الگ کر لے۔ عالم وہ گھٹنوں میں سر چھپائے سرگوشیوں میں کہتی سسک رہی تھی۔ وہ اپنے شہزادے کے لیے مچل کر تڑپ رہی تھی جو اس سے برے سائے مٹانے کے لیے حیوان بنا ہوا تھا، جس کی سوچ دور تک اس شہزادی کو نہیں تھی کہ اس کی شہزادی ہی ایک طاقتور حیوان ہے۔ وہیں بیبی کارڈ میں پڑا اس کا چھوٹا سا بچہ جو ان آنسوؤں کو شروع سے دیکھتا مانوس ہو گیا تھا اور اب جانتا تھا کہ یہ اس شخصیت کے لیے لمحہ بلمحہ اس کی ماں کی پلکیں بھگوتے ہیں، وہ آج بھی نہیں۔ وہ میرا خواب بن کر آتا ہے، میری وحشتوں میں اضافہ کر جاتا ہے۔ اے رحمٰن رحیم، تو دلوں کا حال جانتا ہے میرے مالک، مجھے اور مت تڑپا، اسے لوٹا دے۔ وہ میرا کل اثاثہ ہے، مجھے میرے عالم سے ملا دے۔ میری انگلیاں ترس گئی ہیں اسے محسوس کرنے کے لیے، خون بہانے لگے ہیں اس کی آہٹ کو سننے کے لیے۔ میری آنکھیں بھٹکی ہوئی ہیں ناکامی اور کامیابی کے سفر میں، اس کے انتظار میں کہ وہ آئے اور مجھے بتائے کہ میں گناہ گار آپ کی یہ دنیا دیکھنے کے لائق ہوں یا نہیں، میں اجالوں میں اپنے ہم سفر کے سنگ سفر کر سکتی ہوں یا نہیں۔ اے کل جہان کے مالک، اس اندھی لڑکی کا اور امتحان مت لیں، میں ٹوٹ گئی ہوں، میں بکھر گئی ہوں، مجھے سمیٹنے والے کو لوٹا دے۔ میں اس کی انگلی تھام کر چلنا چاہتی ہوں، وہ مجھے انجان راہوں میں چھوڑ گیا ہے، مجھے میرے آس پاس سیاہ تاریک جنگل محسوس ہوتا ہے۔ اسے کہو تمہاری شہزادی بھٹک گئی ہے، ایسا نہ ہو وہ کھو جائے، مجھے اس سے ملا دے۔ اس سے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور آنسو اس کی گالوں کی سفید پٹی کو بھگوتے ہوئے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں نابینا تیری طاقتوں، تیری رحمتوں، نعمتوں، عنایتوں کو مانتی تیرے سامنے دامن پھیلا کر سجدہ کرتی ہوں کہ اسے اور نہ دور کر رکھ مجھ سے، اب اسے اذیت کی سولی سے اتار دے۔ مجھے درد ہوتا ہے، مجھے مالک اسے آس پاس نہ پا کر بہت درد ہوتا ہے، وہ پاس ہوتا ہے تو ہر نعمت رحمت احساس ساتھ ہوتا ہے، اس کے دور جاتے میں کچھ نہیں بچی، ایک دھول رہ گئی، ورنہ اس نے تو سانسیں دی ہیں مجھے جینے کے لیے جو مجھ سے تیرے بندے نوچ لیتے تھے۔ میرے مالک کہاں جینے دیتے ہیں مجھے؟ وہی تو تیرا بھیجا محافظ ہے جو مجھے حیوانوں سے بچا کر خود کو قربان کرنے سے نہیں ڈرتا۔ اسے کہو آ جائے، اسے کہو جینا سکھایا ہے عین کو، عالم کے بنا نہیں جینا سیکھا عین نے۔ وہ مجھے محسوس کرتا ہے، میری اذیت محسوس کرتا ہے، جانے کیوں وہ تڑپا رہا ہے، جانے کون سی تکلیف میں ہے میرا عالم۔ وہ سب کچھ کر لیتا ہے میرے لیے، اب وہ کہاں ہے، کس مصیبت تکلیف میں ہے، میں کچھ نہیں کر پاتی اس کے لیے۔ مجھے یہ احساس جینے نہیں دیتا کہ میں اس سے دور رہ کر سانسیں لوں، کوئی جیسے اپنے خنجر سے میرے پور پور کو کاٹ رہا ہے۔ ایسی اذیت کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے جیسے مجھے آگ میں پھینک دیا ہو کسی نے، میرا پور پور جھلس رہا ہے، اور تاریکی اس قدر ہے کہ وہ کہیں دکھائی نہیں دیتا، بس اس کی خوشبو ہی آس پاس ہوتی ہے۔ یا اللہ، اگر اس کے بغیر جینا ہے تو مجھے میرے مالک مجھے معاف کر دے، میں گناہ گار نہیں جی سکتی تیری یہ زندگی، اس کے بغیر مجھے یہاں اذیت دیتے ہیں صرف وہی مرہم رکھتا ہے، اسے بھی چھین لیں گے تو میں کمزور سی بندی نہیں جی سکتی تیری اس دنیا میں، مجھے معاف کر دے، مجھے بلا لے اپنے در پہ یا اس کے پاس بھیج دے جس نے دھول سے بنے وجود کو تیرا ذکر کرنا سکھایا ہے، جس نے بتایا ہے کہ الف سے اللہ ہے، باقی سب فانی ہے۔ اے یا رب العالمین، میں تو خاک تھی، دھول تھی، اس دشت وحشت میں مجھے اپنا شعور تھا۔ یا رب العالمین، تو نے کرم کیا اس گناہ گار پر، تیرے عالم نے مجھے درود پاک پڑھنا سکھا دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ لمحے یاد کرنے لگی
جب اس کے گمراہ لبوں نے اللہ کا ورد کیا تھا، اس کی سنگت میں اس کے لبوں نے درود پاک کی تسبیح پڑھی تھی، وہ سب لمحات اسے رونے سے سکنے پر مجبور کر رہے تھے کہ کچھ نہ سوچتے وہ آج اللہ سے التجائیں کرتی۔ ہر دھرمی سے وہی روم کی دہلیز پر سر رکھ کے سجدے میں جا چکی تھی کہ آج اسے بس وہی اٹھائے گا، ورنہ وہ یہاں سے ہلے گی بھی نہیں۔ میں آپ کی عادی ہوں عالم، مجھے آپ کی عادت پڑ گئی ہے، یہ عین عالم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آ جائیں عالم، ساری خوشیاں روٹ گئی ہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ آ جائیں، ورنہ میں پپی کو بیبی کہوں گی اور اسے پیار کروں گی اور کسی سے نہیں کروں گی۔ آ جائیں، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ اے اللہ، اے دلوں کے مالک، اے دو جہان کے بادشاہ، بھیج دے اسے، اس تکلیفوں کو دور رکھنا اس سے، اس کے حصے کی اذیتیں تکلیفیں میری جھولی میں ڈال دیں، اسے اپنے حفظ امان میں رکھیں، اسے لوٹا دیں میرے پاس۔ وہ گڑ گڑاتی سر پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اس کی آہیں سسکیاں گونجنے کے لیے مچلتی اس تک پہنچنا چاہتی تھی، پر وہ انجان انہیں دبانے لگی، اور بندہ اول سے انجان اپنے مالک کی رحمتوں سے کہ وہ ہمارے دل کی حالت سے واقفیت رکھنے والا، ہمیں 70 ماہوں سے بڑھ کر چاہنے والا کیسے ہمیں اذیت میں رکھ سکتا ہے؟ وہ اپنے رب العالمین کے کیسے اپنے بندے کو تڑپا سکتا تھا؟ اور اب اسے بندے کو احساس ہوگا کہ تو جب جب اسے سچے دل سے پکارے گا، وہ ہمیشہ تجھے اپنے دل، اپنے سر پر رحمت کا سایہ بن کر ملے گا۔ اسے احساس ہوگا اس کا رب اسے کتنا چاہتا ہے کہ اسے دشت وحشت میں بھیج کر مہتاب بنایا ہے، جسے چھونے کا حق صرف سعیر عالم کو دیا ہے۔ اسے یہ یقین دلائے گا کہ تو نے جب جب اپنے رب کو بلایا ہے وہ حاضر ہوا ہے اور تیری حفاظت کی ہے۔ اسے احساس ہوگا کہ اس کا شہزادہ بھیج دیا ہے اس کے مالک نے صرف اس کے سر پر مٹلاتے آج بھی ان برے سائے کو مٹانے کے لیے۔ اسے احساس ہوگا، اس کی آنکھوں کی تسکین ہوگی جب اس کی آنسوں کو اپنے پوروں پر چن کر اس کا سر دہلیز سے اٹھا کر سینے سے لگائے گا، اور اس تاریکی میں بھٹکی ہوئی شہزادی کو یقین ہو جائے گا عالم آ گیا ہے۔ وہ آ جائے میرے مالک، اور میں کیا مانگوں تجھ سے صرف اس کے علاوہ جس کا تم نے مجھے عادی بنایا ہے۔ سجدے میں پڑی حورالعین کے لبوں سے سسکی نکلی۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں مجھ کو کہ میرے گرد سیاہ سا سایہ ایک حصار سا باندھے ہوئے ہے، اور میں متبسم نگاہوں سے انہیں دیکھتی جھرنوں سر کھلکھلا دیتی ہوں کہ یہ بے حسی سے بھرے لوگ کہاں واقف ہیں محبت کے رنگوں سے، کہ جان پائیں کہ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جن کے حرف کو تم نے عقیدت سے چھوتے میرے گرد لپیٹا ہے۔ اہل کف سے فریب کہاں یہ جانتے ہیں کہ محبت کے پیروکار مبرا ہوتے ہیں ان بے سبب کی الجھنوں سے، کھو جانے کے خدشوں سے، زوال کی تاریکی سے، اور جدائی کے پرخوف تخیل سے۔ تو تھام کر ہاتھ کو میرے، آج غم دور ان پر ہنسیں اور رقص موج محبت کریں۔ سنو، جنہیں محبت میسر ہو جائے ان کو کہاں فکر حصول محبوب سے، کہ جن کا حاصل محبت ہو جائے۔ وہ وجود سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، وہ اوجھل آنکھوں سے بھی مجسم ہو جاتے ہیں۔ سو میں نے دیکھا ہے تمہیں محبت کی نظر سے، ابد کی نظر سے۔ We must believe that the beast is no more, it is just a normal human now. He can't hurt us because he will know that I am behind him, yet he is not doing anything to me. ہمیں یقین کر لینا چاہیے بیسٹ نہیں رہا، اب صرف ایک عام انسان ہے، اب وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اسے معلوم ہوگا میں اس کے پیچھے ہوں، پھر بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہا میرا۔ Fools, don't believe it. Do your job and get out of there. You did not see the news. He beheaded a man in his own office. بے وقوف، اس پر یقین مت کرو، اپنا کام کر کے نکلو وہاں سے۔ تم نے نیوز نہیں دیکھی؟ اس نے ایک آدمی کا سر کاٹ دیا ہے اس کے آفس میں۔ کان میں لگے بلوٹوتھ سے دوسری طرف اپنے باس سے مخاطب وہ بلڈنگ کے ٹاپ فلور پر ایک اندھیرے میں ڈوبے روم میں بیٹھا کھڑکی سے اس فلیٹ پر نشانہ لگائے بیٹھا تھا۔ نتھنگ لائک دیٹ۔ اپنے باس کی بات پر وہ ہنسا۔ دفتن سامنے کا منظر تاریکی میں ڈل گیا۔ اس نے نشانہ فٹ کیا اور بلاسٹ کرنے لگا تھا کہ چاروں اطراف اندھیرا چھا گیا۔ What is this? Why this? Why darkness? Why did the light go out there? Nothing is visible there. How to target now? یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اندھیرا کس لیے؟ لائٹ چلی گئی۔ وہاں کی دکھائی کچھ نہیں دے رہا، وہاں نشانہ کیسے لوں اب؟ وہ سامنے اچانک اندھیرا دیکھ کر بوکھلایا گھبرایا سا بولا۔ ہڑبڑا کر اس نے نائٹ ویژن دوربین آنکھوں سے لگائی اور سامنے اندھیرے میں ڈوبا فلیٹ دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھوں ماتھے پر پسینے آ گئے۔ اس سے اس فلیٹ کو بلاسٹ کرنا تھا نشانے سے آج ہی بہت مشکل سے۔
تو وہ مسٹی لیڈی باس تک پہنچ پائے تھے۔ وٹ نانسنس از دس؟ ہو از ود یو ناؤ؟ یہ کیا بکواس ہے؟ تمہارے ساتھ اس وقت کون ہے؟ Me and my two companions are standing outside. They are very clever. My target is fit. Don't be afraid. The beast cannot reach me, nor can its man. I will do my job in a second and give you the good news. The tragic end of the beast. میں اور دو ساتھی ہیں، باہر کھڑے ہیں۔ وہ کافی ہوشیار ہے۔ میرا نشانہ فٹ ہے، بے خوف رہیں۔ بیسٹ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا کبھی، نہ ہی اس کے آدمی۔ میں سیکنڈ میں اپنا کام کر کے آپ کو خوشخبری دیتا ہوں بیسٹ کے افسوسناک اختتام کی۔ وہ سامنے کسی کو نہ بہا کر فوراً سے اپنے ڈر کو ختم کیے مسکرایا۔ You don't have any brains, you idiot. You already know that there is beast. Whole goddamn country is lit up then why is your area dark? Move from there already before your life becomes dark instead. تمہارے پاس دماغ نہیں بے وقوف انسان؟ جب تمہیں معلوم ہے وہاں بیسٹ ہے، پورا ملک روشن ہے، تو تمہاری جگہ یہ اچانک اندھیرا کیوں؟ وہاں سے نکلو جلدی، اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی میں اندھیرا چھا جائے۔ اپنے باس کیا ڈر؟ اور اس کی بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ ویٹ اے منٹ، جیکس کال از کمنگ۔ ایک منٹ انتظار کریں، جیک کی کال آ رہی ہے، اس نے کہتے دوسری طرف سے جیک سے رابطہ کیا۔ اس کا باس ویٹ کہتا رہ گیا، پر اس نے کال ڈسکنیکٹ کرتے دوسری طرف جیک سے رابطہ قائم کیا، جس کے آدمی تھے اور وہ دونوں باہر بلڈنگ کے کھڑے تھے، نظریں رکھے اسے الرٹ رہنے کا کہنے کے لیے۔ یو کینٹ اسکیپ می بیسٹ، وہ غصے سے چیختا، موبائل فون مٹھیوں میں بینچتا بڑبڑایا۔ ول ڈائی، اٹ ول ڈائی ناؤ، آئی ہیو ٹو فائنڈ سم ون ایلس بٹ آئی ول ناٹ لیو یو دا بیسٹ، نیدر آئی نور دا ورلڈ ول لیو یو ناؤ۔ مرے گا، یہ مرے گا، مجھے کسی اور کو ڈھونڈنا پڑے گا، پر میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں بیسٹ، نہ ہی اب دنیا تمہیں چھوڑے گی۔ وہ اڑانے لگا، دفتن وہ ٹھٹک گیا اور گریل پر ہاتھ ٹکا کر آنکھیں سکیڑیں۔ مائی بیوٹی، سامنے سہمی روتی ہوئی وہاں سے نکلتی لڑکی کو پہچانتے وہ دوسرے لمحے غصے کے باوجود مسکرا دیا۔ البتہ مبہوت سی نظریں ابھی تک اس کے شولڈر پر ٹکی تھی اور وہ دنیا جہاں سے ڈری سہمی سی وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں تھم تھم کر پاؤں رکھتی دیواروں پر ہاتھ ٹکائے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ اس کی کوشش دیکھتا مسکرایا اور بیلکنی سے ہٹ کر اس حال نما صوفے کی سجاوٹ سے سجے روم سے نکلتا بے آواز قدم سرخ قالین پر رکھتے سامنے دیوار پر ہاتھ ٹکائے کھڑی اس اپسرا کی طرف بڑھا جو دنیا جہاں کی وحشت سے خفا شولڈر لیس میکسی سے الجھتی گرتی پڑتی آگے بڑھ رہی تھی اور اس کی میکسی کا ریشم سے سرخ کپڑا پیچھے قالین پر پھیلا ہوا تھا۔ مائی بلائنڈ بیوٹی، ویئر آر یو گوئنگ ڈارلنگ، یو آر دا ایول از ہیئر۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اس کے ایک دم پاس پہنچ کر اس کے کان کے قریب سرگوشی بھی بولا، چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ وہ اچانک اس پراسرار روم میں سرسراتی سرگوشی پر بلند چیخیں مار کر پیچھے ہوئی تھی کہ ایک دم سے اس کا مضبوط ہاتھ گھومتا اس کی نازک کمر پر آ گیا اور اس کی انگلیاں کھپ سی گئیں۔ وہ بازو اس کی نازک کمر کے گرد کسی زنجیروں کی طرح باندھا گیا تھا۔ وہ کتنی محنت سے اتنا فاصلہ طے کر کے نکل آئی تھی اور پھر یہ سب ہو گیا۔ میں نہیں ہوں بلائنڈ بیوٹی، مجھے بخش دو، جانے دو مجھے۔ وہ ہاتھ اس کے سینے پر مارتی اسے نوچنے کے لیے مچل رہی تھی، پر وہ مسکراتا اسے اپنی شیطانیت سے کمر سے دبوچ کر جکڑ گیا۔ یو کینٹ رن اوے فرام می، یو کینٹ رن اوے فرام ہیئر ڈارلنگ۔ جب وہ پھڑ پھڑا کر تھک گئی تو اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی سے کہا، تو مار دو انہیں، ساتھ نہ رہنے دو انہیں، قصہ ختم کر دو بیسٹ کا، اس کی بیوٹی کا۔ وہ اس کی حیوانی پکڑ میں سسکتی ہوئی غرائی۔ یس ڈارلنگ، ڈونٹ وری، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، ٹو نائٹ از دا لاسٹ نائٹ فور دا بیسٹ اینڈ ہز فیملی۔ اسے لمبے لمبے سانس بھرتے دیکھ کر اس نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور سسکی کے منہ سے نکلنے سے پہلے شش کہتے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ نہیں سر، سب ٹھیک ہو گیا، آپ بے فکر ہو کر کام کریں، جیک نے مسکراتے کہا۔ لائٹ امریکن شوٹر بارل نے غصے سے بولا، سامنے ابھی تک اندھیرا پا کر پر دوسری طرف سناٹا چھا گیا۔ اس کے ساتھیوں کی نظریں ساکت سی سامنے ٹکی تھیں جہاں سے سیاہ گیٹ پر تاریکی میں کوئی وجود آ کر رکا تھا۔ ویٹ، آئی ایم کمنگ، ہو از؟ اس نے باریل کو کہہ کر اپنے ساتھی کو دیکھتے کال ڈسکنیکٹ کی اور سامنے کھڑے وسیع توانا وجود سے غصے میں پھرا کر پوچھا، لیو اٹ، ڈو یور ورک۔ اس نے مارک کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے کہا کہ جا کر باہر لائٹ چیک کرے۔ سر نفی میں ہلا گیا اور اس دراز قامت وجود کو دیکھنے لگا۔ دس از ناٹ اے نارمل مین، جیک بڑبڑایا۔ وٹ ربش، تمہارا مطلب یہ ہے یہاں بیسٹ آئے گا؟ وہ کوئی غیبی مخلوق ہے جسے معلوم پڑ جائے گا کہ اتنے فاصلے پر ایک انجان سی جگہ پر ہم انجان ہو کر اس
کہ فلیٹ پر اٹیک کر رہے ہیں۔ اس کے باپ کو بھی نہیں معلوم پڑنا، اس بار ختم سمجھو، بارل نے کبھی نہیں آ رہا یہ گیا اس کے سامنے، اور ویسے بھی وہ بیسٹ رہا ہی نہیں، ختم سمجھو، بیسٹ فنش، اب وہ صرف ایک نارمل انسان ہے جو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ could you believe it؟ بیسٹ از بیک۔ سعید کے ساتھ موجود اس کے آدمیوں سے برداشت نہیں ہوا اور ان میں سے ایک فوراً ہی تمسخر سے کہہ اٹھا، جیک! اس بھاری گمبھیر سرد آواز پر دونوں نے چونک کر دیکھا، جو وجود کئی فاصلے پر کھڑا تھا ان کی باتوں کے درمیان اتنا پاس آ گیا، دونوں کی ٹانگیں لرز اٹھی۔ یس، نو نو، دونوں یک زبان ہو کر الجھ کر بولے۔ ناٹ اے نارمل مین، پاس کھڑا مارک بڑبڑایا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ ڈیم فول۔ جیک بھڑک اٹھا۔ ہو آر یو؟ اس نے غصے سے پوچھتے سامنے تاریکی میں کھڑے وجود کو دیکھا، سامنے کھڑے سعیر عالم اس کے لہجے کی کپکپاہٹ پر سیگار کا کش لینے لگا۔ سعیر دی بیسٹ، وہ مسکرایا جب پاس کھڑے مارک نے جواب دیا۔ جیک نے گھور کر اس کی حالت کو دیکھا جسے پسینے آ گئے تھے۔ ہی ول کل اس، اس نے سرگوشی میں حلق تر کرتے کہا۔ خوف اس قدر حاوی تھا جیسے سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ یہ سوچ ہی جان لیوا تھی کہ بیسٹ اس کے سامنے کھڑا ہے کچھ فاصلے پر، اور وہ اگر کھڑا ہے تو ضرور اسے معلوم پڑ گیا ہوگا کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ ڈرو نہیں، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا۔ جیک نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور دل سے صدا لگائی کہ باریل اپنا کام کر لے جلدی، تم سب پاگل ہو گئے ہو، مر جاؤ گے، یہ بیسٹ ہے، حیوان سامنے کھڑا ہے۔ دفتن اس کے جھوٹے دلاسے پر وہ حلق پھاڑ کر چیخ اٹھا، وحشت جو حواس پر طاری ہوئی تھی کہ سامنے موت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شٹ اپ، ہی کانٹ کل۔ اس کا بھی جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ بیسٹ کی پرچھائی اس کے اوپر آئی۔ وہ سہم کر اسے دیکھنے لگا۔ شوٹ ہم، مارک۔ اس کے کانپے لہجے میں بامشکل غرا کر کہا۔ جب بیسٹ کی پرچھائی برداشت نہیں ہوئی تو تم انسانوں سے تو ایسے کام کرتے کیوں ہو جس سے بیسٹ کو جاگنا پڑے؟ وہ سرد ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ان دونوں کی نظریں کبھی اس کے ایک ہاتھ میں موجود خنجر پر جاتی تو کبھی دوسرے ہاتھ میں موجود سیگار پر۔ اس کے خنجر کی سفید چمک سے دونوں کے دل خفا ہو کر سکڑ رہے تھے خود میں۔ مارک کا وجود ہی سن پڑ رہا تھا جبکہ جیک میں کچھ حوصلہ تھا، تبھی اس نے گن کا رخ ایک دم ہی بیسٹ کی طرف کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مار دو گے ہمیں؟ اس نے کہکا لگاتے کہا۔ تم تو ابھی بچے ہو بیٹا۔ اس کی دھمکی پر سعید مدھم سا مسکرایا اور دوسرے ہی لمحے آہستگی سے اس کے ہاتھ سے گن لے لی۔ مارک جو جیک کے ذرا سے گن سامنے کرنے پر حوصلے میں آیا تھا، وہی گن بیسٹ کے ہاتھ میں اتنی آسانی سے جاتے دیکھ کر اس کی رنگت زرد پڑ گئی۔ بچے ہیں پر تم، ہمیں یہاں نہیں۔ اس کے ایک بار پھر الفاظ منہ میں رہ گئے جب اچانک ان کے منہ پر کپڑا باندھ دیا گیا کہ وہ پھڑپھڑائے چیخ بھی نہ سکے جب بیسٹ کے آدمیوں نے ان کے ہاتھ منہ سے سختی سے جکڑ لیے۔ میں کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں کیونکہ میں حیوان ہوں، اور حیوان سوچتا نہیں عمل کرتا ہے۔ اس نے کہتے ہی وہ سفید چمکتا خنجر جیک کی پھیلی وحشت زدہ آنکھوں پہ گاڑ دیا۔ جہاں آنکھیں پھیلائے معاف دماغ سے مارک جیک کی آنکھوں میں سفید خنجر جب دیکھ رہا تھا، وہیں سعیر کے خنجر گھمانے سے اس کی سفید بروڑا ابل کر ہتھیلی میں گرا۔ پیچھے کھڑے اس کے آدمی اپنے بیسٹ کی ہتھیلی پر رکھی خون آلود آنکھ دیکھتے ہنس پڑے۔ تمہیں کیوں لگا بے وقوف کہ بیسٹ نہیں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری فیملی، بیسٹ کی فیملی پر اٹیک کروانے میں شامل ہونے کی؟ اتنا آسان ہے میری فیملی تک پہنچنا؟ وہ مسکراتا پوچھنے لگا اور بلیک گلوز، اسپیشل گلوز پہنے، ہتھیلی سے وہ سفید سرخ مادے سے آلود نیچے گرائی۔ اب کی بار کسی نے نہیں دیکھا، نہ اس کے آدمیوں نے نہ ہی مارک نے، جس کی آنکھیں بیسٹ کی حرکت اس کا بھاری بوٹ ذرا سا اوپر ہوا اور اس سفید بلور پر جم گیا۔ انٹرسٹنگ، وہ مسکرایا اور پاؤں کو گھما کر مسلا اس بلور کو۔ جیک کی حلق میں دبی چیخیں عروج پر تھی، پر جہاں بیسٹ ہو وہاں چیخیں کون سنے؟ اس کی خون ابلاتی آنکھ سے خنجر نکال کر اس نے دوسری آنکھ میں گاڑ دیا۔ وہ سرد برفیلے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتا، سرخ آلود خنجر کو اس کے گال پر صاف کرنے لگا جبکہ اس کی آنکھوں میں بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے تھے جن سے خون اپنی تیز روانی سے ابل کر باہر نکل رہا تھا، اور اس کے پیچھے اس کی خوفناک چیخوں کو گھونٹنے کے لیے جس سختی سے سیاہ بٹی باندھی گئی تھی وہ اس کی بانجیں چیر رہی تھی۔ خون آلود ہاتھ سے اس نے سگار کا کش لیتے واپس لبوں میں دبایا اور اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر سر کو اوپر کھینچا جس سے اس کا سر پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ اب تمہیں یقین ہوگا کہ ہر کوئی بیسٹ ہے اس دنیا میں، پر سب کا باپ ایک ہے، سعیر دی بیسٹ۔
मुतबस्सम होकर इसने इसके गले पर खंजर की नोक रखी और अपनी ताकत से ज़रा सा जोर लगाकर इसके हलक में खंजर घोंप कर नीचे की सिमत खींचा। ये एक वहशतनाक मंजर था, जहाँ एक पहाड़ नुमा वजूद रखने वाला हैवान अपने नाम का खंजर हाथ में पकड़े एक इंसान का सीना बेखौफी से चीर रहा था। सर, ही इज़ डेड। मार्क के वजूद को लहराकर गिरते देखकर इसने इसकी धड़कन जब चेक की तो वहाँ खामोशी पाकर उन्होंने सईद से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ। वो कहता अपने खून से रंगीन ग्लव्स को साफ किया आगे बढ़ा। तभी पीछे उन्होंने इन दोनों को के चेहरे पर अपनी गन रखकर साइलेंस फायर शुरू कर दिए कि इनके दोनों के चेहरे पर जगह जगह खोलियाँ खुप गई, बल्कि शक्ल पहचानने से मुश्किल हो गई। हम इन्हें ले जा रहे हैं, पीछे ये साफ कर दो। वो दोनों आदमी इनकी लाश को बाहर गाड़ी की तरफ ले जाने के लिए उठाते इन दोनों से बोले, ओके, इनकी लाश कहाँ पहुँचानी है? कहीं नहीं, बस कुछ सैर करवानी है इनकी लाश को, ताकि इन्हें औकात का मालूम पड़े कि बीस्ट का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साथ चलते साथ इन्हें तमस्कुर से हंसकर कहा और प्लास्टिक में लिपटी दोनों लाशों को गाड़ी के बैग में डालते इनमें से एक ने कॉल मिलाई और किसी से रब्ता करते सईद आलम का हवाला दिया, जिसने इन्हें मुस्बत जवाब मिला। क्या हुआ? साथी ने पूछा। नहीं, चलो, अब यहाँ से निकलने में कोई रुकावट नहीं होगी, बाकी का वो संभाल लेंगे। वो बीस्ट के साथ दूसरे आदमियों का हवाला देते गाड़ी में बैठे और वहाँ से रवाना हो गए। जबकि इस तारीकी में चंद एक इस वरान बिल्डिंग के लॉन से वो वहाँ खून साफ करके इसे वापस पहले जैसा बना रहे थे, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। और सीसीटीवी कैमरा तो अपने काम के लिए पहले ही हैक करके आए थे, ये सोचे बगैर कि इससे इनका काम नहीं, अलबत्ता बीस्ट का काम ज़्यादा आसान हो जाएगा, बल्कि इस वक्त ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। वो भारी कदम सीढ़ियों पर रखे लबों में सिगार दबाए ऊपर बढ़ रहा था। वैन विल द लाइट कब आएगी? कदमों की आहट पर इसे लगा जैक है। वैन यू विल नॉट अलाइव, जब तुम जिंदा नहीं रहोगे। एक भारी मगर सर्द आवाज़ दरवाजे पर गूंजी। बारियल सुनकर साख्त रह गया। कौन? घुटी घुटी सी आवाज़ इसके हलक से बरामद हुई। मुझे डरना नहीं है, मेरे पास हथियार है। अगर ये बीस्ट है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो माथे से पसीना साफ करता दिल में बोला, तो मतलब वो सब सच कह रहे थे। ये अंधेरा बीस्ट ने करवाया था ब्लैक लाइट से। यू कैंट हर्ट मी बिना बीस्ट। वो अपना हथियार का रुख इसकी तरफ अचानक करते गुर्राया और वहीं तारीकी में वो सामने खड़ा था। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर द बीस्ट। इसे ताकतवर हैवानी वजूद के पीछे से इसके आदमी की गुर्राहट आई। ये सिगार अपने आदमी के हवाले करते इसने खंजर को दोनों उंगलियों से साफ किया, जिससे सुर्ख मादा साफ होते ही इसकी चमक सामने खड़े बारियल को साफ दिखाई देने लगी कि इसकी खौफ से सांसें खुश्क पड़ गई। नथिंग इज़ पॉसिबल फॉर। हथियार को चलाने की तैयारी पकड़ते ही वो भड़का। बास्टर्ड। अब कहाँ वो अपने बीस्ट के लिए इसकी बकवास सुन सकते थे। इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही बीस्ट के पीछे से निकलते भागकर इसकी थोड़ी पर लात मारी कि वो जो अचानक इस अफ्ताद पर नहीं संभला था, उछलकर पीछे जा गिरा। सईद ने मुस्कुराते अपने आदमी को देखा, जो खूंखार नज़रों से बारियल को घूर रहा था, और बारियल सईद को देखने की कोशिश करता मुंह से निकला खून साफ कर रहा था। वो गुस्से से चीखने लगा, पर इसका जबड़ा सुन पड़ गया था। इसने घूर कर सामने खड़े इस वजूद को देखा, जिसकी तारीखी परछाई इस पर फैली हुई थी। तुम बीस्ट को नहीं जानते तो तुम सईद से मिल लो। वो बुराई हर बुराई का अंजाम है, इसने कहते अपना खंजर देखा। दफतन सईद ने सर्द तासुरात के साथ आगे बढ़कर ठोकर मारते हथियार दूर फेंक दिए इसकी बांह से कि वो खौफजदा होकर आंखें फैला गया। यक बयक इसकी आंखों में गुस्से की जगह वहशत से छाई मौत को देखते। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बार बार एक ही रटकी लगाए वो गुर्राया और गिरता पड़ता उठने की कोशिश करने ही लगा था। जब सईद सामने आते सईद के भारी बूट की ठोकर इसके मुंह पर लगी कि वो उछलकर फिर से आग करता पीछे गिरा। जगह अच्छी तलाश की है, काफ़ी पुरसुकून है और काफ़ी इंटेलिजेंट होकर कैमरा भी हैक कर ली यहाँ के। बहुत खूब, आई एम इम्प्रेस। वो तारीफ़ी अंदाज में कहता चलता इसके सामने आया, जबकि इसके तवाना वजूद को देखते बारिल समझ गया कि वो इसके सामने चूंटी सी औकात रखता है। इस इंसान का मौत देना इसे कोई बड़ी बात नहीं सोचकर ही आंसू बहने लगे। साथ गुस्सा भी आया खुद को कि लाइट क्यों नहीं चल रही। शूटर, द बारियल शूटर, सईद ने नाम दोहराते हुए कहकर लगाया। वाकई एक मजाक तो था कि वो एक टके का लड़का उठकर आया था बीस्ट को मारने या इसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने। तुम जानते हो, तुम मेरे सामने चूंटी से औकात रखते हो, मैं तुम्हें पल में मसल दूँ। ये जो सामने मेरे शेर खड़े हैं, ये भी सेकंड में तुम्हारे वजूद के चीथड़े उड़ा देते हैं मेरे के इशारे पर तुम्हें मालूम है ऐसा क्यों हुआ कि सईद आलम अपना कीमती वक्त छोड़कर तुम्हारे पास आया। वो इसके सामने बैठता तमस्कुर से अबरू उचकाकर इस्तफसार किया। यह तो वाकई सोच की बात थी, जिस पर बारियल अपना लरसता हाथ उठाकर नाक साफ करता धुंधली आंखों से करीब बैठे इस हैवान को देखने लगा। लम्हे की बात थी जब इसका चेहरा बिल्कुल पास था। बारियल का वजूद जैसे इसका साथ देने से इनकारी हो गया जब इनकी खौफजदा नजरें उठती इसके चेहरे पर रुकी। टू साइड, वन साइड मैन, वन साइड।
बीस्ट, वो अपनी धुंधली नज़रों से इसके चेहरे को देखता सिसकी भर कर बोला। इसकी बात पर सईद कहका लगा उठा। कौन सा बीस्ट वाला हिस्सा है? दफतन मुस्कुराहट रोककर इसने दिलचस्पी से पूछा। बारिल हलक तर करता इसके दोनों तरफ चेहरे को देखने लगा। नज़रें एक साइड टिक गई। फ़र्क कहाँ था? क्या अलग था जिससे इसे खौफ आ रहा था? हालांकि कोई बड़ी बात नहीं थी, पर जब मौत सर पर हो और नाम बीस्ट और वहशत छाई हो तो कैसे ना वो इसको वहशतनाक समझता। बूढ़ी चमकती आंख, सुर्ख सफ़ेद रंगत, भूरी दाढ़ी, घनी मूछें, वो इसके साइड फेस को देखता जिसका बेसाख्ता से झुरझुरी ले उठा। बताओ। इसे खामोश देखकर सईद ने सर्द आवाज़ में टोका। बता रहा हूँ। इसे देखकर लग रहा था इसकी ज़िंदगी में अंधेरा जो फैलने वाला था वो सच हो रहा है। इसकी कपकपाती नज़रें दूसरी साइड गईं। दफतन एक दिलखराश चीख इसके हलक से निकली। किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। खामोशी से इसके जवाब के मुंतज़िर रहे और सामने बैठा सईद भी इसे देख रहा था, जिसकी खामोशी इसकी वहशत से कई गुना ज़्यादा खौफनाक थी। यह पहला मौका था जहाँ बीस्ट खामोशी से बैठा इसके सामने इसके जवाब के मुंतज़िर रहा, वरना तो इसे किसी की सुनी ना थी। ज़िंदगी में पीछे खड़े मौतिब इसके आदमी हैरान थे और तजस्सुब में भी कि देखा जाए क्या जवाब होगा इसका और क्या रिएक्शन होगा बीस्ट का। इसने फिर जायज़ा लेते दूसरी बुरी आंख में देखा। वजूद में जैसे चूंटियाँ रेंग उठी थी। इसे देखते इसे नज़रें मिलाना एक खौफनाक लम्हा था कि इसके दिल की धड़कन सुस्त पड़कर मध्यम हो गई। इसे अपने दिल में दर्द की टीसें उठती महसूस हुईं। इसने फ़ौरन से पहले अपनी नज़रें चुरा लीं, जाने कौन सी चमकती कि दिल से खौफ की धाड़ें उठ रही थी। इसका बस नहीं था कि वो चीखें मारकर यहाँ से भागता और जाकर बताता इसे कि वो आ गया है। वो सच है, वो बीस्ट है, एक हैवान है जो इंसान का दिल निकाल कर मसल देता है। वो एक वहशी है जिसके नाम से इसके इंसान के वजूद में सरसराहट फैल जाती है। वो एक आग है जो बुराई को सहमा देती है, इसकी जड़ जला देती है। पर वो जानता था, इसे अंदाज़ा हो गया था कि अब इसे मौत ही आ सकती है। वो भी इसके पास था, इसके घर, इसकी फैमिली को ब्लास्ट करने वाला था। क्या अंजाम होगा इसका? सोचकर आंसू रवानी से बहने शुरू हो गए थे। वसी पेशानी, बुरी आंख और इसके नीचे से जाता दिल दहला देने वाला कट। ये बीस्ट है। मध्यम से उजाले में सुर्ख सफ़ेद रंगत पर मौजूद इन नीले निशानों की तरफ उंगली को उठाते इशारा दिया, जिसके चेहरे के एक साइड एक पुरस्कार वहशतनाक कहानी बयान करते थे। और वह कहानी कल भी थी, आज भी। ना बदला था सईद आलम, ना ही इसके चेहरे पर मौजूद वो पुरस्कार सा निशान। गलत सब खामोशी से देख रहे थे। क्या ये सच होने वाला है जो अब के अचानक पुरस्कार? घुटन ज़दा खामोश फिज़ा में इसकी आवाज़ गूंजी। इसकी बुलंद चीखों के साथ ही फिज़ा में उठी इसकी उंगली सईद के हाथ के हिलते ही दूर जाकर गिरी। बारियल अपनी कटी उंगली को देखता, खंजर को देखता चीखने लगा था जब सईद आलम के आदमी के देखने पर इसका आदमी ब्रीफकेस उठाकर भाग आया। बारियल ने रोते खौफजदा होते इसे ब्लैक ब्रीफकेस को देखा, जिससे इसने एक डब्बी निकाली और उसमें से ब्लैक ग्लव्स पहने हाथों में स्याह चिप निकाल कर अचानक ही बारियल की बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए सर दूसरी तरफ झटकते दाखुन में लगे ब्लेड से थोड़ा सा चाक देकर इस पर चिप फिट कर दी। साथ ही पीछे खड़े आदमी को अंगूठी का इशारा दिया, जिसने सर हिलाते हाथ में मौजूद पैड पर उंगलियां चलाते फ़ौरन से चिप एक्टिव की। बारियल दिल दहला देने वाली चीख निकली जब अचानक से इसकी हलक में आवाज़ दब गई। वो गला पकड़कर चीखने की कोशिश में निढाल सा हो गया। इसकी सफ़ेद रंगत पे खून टपकने लगा। मध्यम सी आग के अलावा हलक से कोई आवाज़ न निकली। बहुत खूब। सारी कार्रवाई खामोशी से देखते सईद मुतासिर हुआ इससे। थैंक्स सर, अजल ने भेजी है। वो मुअद्दिब होकर पीछे खड़ा हो गया। बारियल को दर्द से तड़पते देखकर सईद ने सर हिलाया। सईद जानता था वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे निकल चुका है। अभी ही इसे अंडरवर्ल्ड में एक चिप मुतारिफ करवा दी थी जो इंसान के जिस्म में फिट करके इसे एक्टिव कर दिया जाए तो अपनी मखसूस जगह पर जाकर इस अज़ू को नाकारा कर सकती है। इस चिप को मुतारिफ करवाते अंडरवर्ल्ड में थरथरी मच गई थी। सब जानते थे वो टेक्नोलॉजी का टेक पास है, इसके लिए कोई नामुमकिन काम नहीं। पर ये नहीं जानते थे वो अपनी टेक्नोलॉजी से ऐसी चिप डिवाइस मेक करेगा जिससे इंसान नाकारा हो जाए। वो ऐसा हैवान होगा, ये किसी को नहीं मालूम था। वो अपने दिमाग हुनर से जंग लड़ता था कि इसका मुकाबला एक खौफनाक ख्वाब था। इसे साबित कर दिया था वो वाकई बीस्ट का राइट हैंड है, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसने ऐसी अजियत को वजूद दिया था जो अंडरवर्ल्ड में जो कोई नहीं कर सकता था। पिछले साल ही इसने ऐसी डिवाइस मुतारिफ करवाई थी कि इस डिवाइस को अंडरवर्ल्ड में आम करने के बाद इनके मुखालिफ के कंप्यूटर का सारा डाटा की तफसील इसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हुई थी। और सईद को उम्मीद थी कि इस चावल जितनी साइज़ वाले डिवाइस को किसी ज़रूरी वजाहत के बिना पर मुतारिफ करा चुका होगा। बोलना है, इसने तड़पते हुए बारिल को सीधा किया और पूछा, जिसने रोते हाथ जोड़ते सर हिला दिया। सईद मुतबस्सम हुआ। ये खा लो। इसने अपने ग्लव्स पहने हाथ की हथेली पर वो कटी हुई उंगली रखते सामने की जहाँ बारिल की आंखें फैली, वहीं पीछे खड़े आदमियों ने लब खींच कर चेहरा मोड़ लिया। तुम्हारा जवाब गलत था, इसलिए ये उठी उंगली झुक गई। अब तुम्हारी सोच गलत है, इसलिए ये उंगली तुम्हारे मुंह में जाएगी। रही बात बीस्ट की तो
میں چہرے سے نہیں فطرت سے امان ہوں، اس نے کہتے خنجر کو سامنے کیا، جس کا اشارہ سمجھتے ایک دم ہی خوفزدہ ہوتے باریل نے اس کی ہتھیلی سے انگلی چپٹ کر اپنے منہ میں ڈال کر دھاڑے مارتے ہوئے چبانے لگا کہ پیچھے کھڑے آدمیوں کا دل خراب ہونے لگا۔ اس کی آواز سے انہیں الجھن ہونے لگی۔ سعید متاثر ہوتا ہے اس کے منہ کو دیکھنے لگا جہاں وہ اپنا ہی گوشت چبا چبا کر کھا رہا تھا۔ ان انگلیوں سے تم نے وہ نشانہ فٹ کیا تھا صحیح؟ اس نے ایک ہاتھ پکڑا کہ باریل مچل اٹھا اس کے ہاتھ کی پکڑ میں، پر اس کی سرد نظروں کی سرزنش پر اس میں ذرا سی ہمت نہیں ہوئی، بلکہ جیسے وہ سن پڑ رہا تھا، ایسا جیسے نکارہ ہو رہے تھے۔ ان انگلیوں کو یہاں نہیں رہنا چاہیے، اس نے کہتے انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں بیچ سے پیچھے کی طرف موڑا کہ کھٹک کی آواز کے ساتھ باریل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا۔ دماغ میں ایک سرسراتی آواز اٹھی، کانوں سے دھواں نکل اٹھا۔ اسے کچھ معلوم ہی نہ ہوا جب سعید نے اس کی انگلیوں کو کٹر سے کاٹ کر اپنے بوٹ کے نیچے مسل کر وہ کچلتی ہوئی انگلیاں اٹھا کر اس کے درد سے کھلے منہ میں بھر دیں۔ کھاؤ اسے، سرد غصیلی آواز پر روتے ہوئے باریل نے اپنے دانتوں کا دباؤ ان پر دینا شروع کیا کہ اسے ابکائی سی آ گئی، پر سامنے بیٹھے ایوان کے ہاتھ میں چمکتا خنجر دیکھتے اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ اس بات سے کون ناواقف تھا کہ یہ حیوان انسان کو دل نکال کر مسلتا ہے؟ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، اس لیے روتے درد سے نڈھال ہوتے اپنی ہی کچلی انگلیوں کے گوشت اپنے وجود کے گوشت کو نوچ کر کھا رہا تھا۔ اچھا ہے نا امریکن ڈینجرس شوٹر باریل؟ اس کے پوچھنے پر باریل نے فوراً سر ہلایا، جبکہ سرخ مادہ اس کے منہ سے رس رہا تھا۔ سب اس سے نظریں پھیرے کھڑے تھے سوائے سعید کے، جو اسے کافی غور سے دیکھ رہا تھا، جو کسی بھوکے کتے کی طرح اپنا گوشت نوچ کر کھا رہا تھا۔ تم سے تفصیل پر بات ہوتی، پر وقت کی کافی قلت ہے، اس نے کہتے اس کے بالوں کو جکڑا۔ تب سب الٹ کھڑے ہوئے جب سعید کا خنجر باریل کی آنکھوں کو نکال کر وہاں گڑا بنا گیا۔ وہ پھڑپڑا رہا تھا، مچل رہا تھا، پر اپنا بچاؤ نہیں کر سکا۔ جب وہ اس کی آنکھیں نکال کر اس کے سینے میں خنجر گھونپ کر وہاں سے چیرتا دل کے مقام پر آیا تو ایک پراسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ چمک بھوری آنکھوں میں ابھری۔ اس کے اپنے خنجر میں دھک دھک سی محسوس ہوئی اس کے دل کی، جس کے ساتھ ہی ایک کشش، ایک طاقت اس کے وجود میں پیدا ہوئی اور ہاتھ پر دباؤ ڈال دے خنجر اس کے دل کے سائڈ پر گھونپ کر اس جگہ کو اکھاڑنے لگا۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ سامنے کھڑے اس کے آدمی ایک بار پھر نظریں جھکا گئے اور وہ جنونی انداز میں باریل کے سینے کو اکھاڑتا وہ دھک دھک کرتا گوشت کا لوتھڑا نکالنے لگا جو جسم میں دل کا مقام رکھتا تھا۔ گوشت کی تہہ کو کاٹ کر وہ ہڈیوں کے پنجروں کو دونوں ہاتھوں سے اکھاڑ کر سامنے دھک دھک کرتا مادہ دیکھتا مسکرایا، جبکہ جس نے بھی اچانک سے نظریں ڈالی تھی خوف سے منجمد ہو گئے تھے۔ وہ کتنا خوفناک، وحشتناک ہو گیا تھا اب۔ سب کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ وہاں روم بڑا ہونے کے باوجود انہیں تنگ پڑ رہا تھا، جبکہ سعید کا مضبوط ہاتھ کا پنجہ اس مادے پر گیا اور کھینچ کر باہر نکالا۔ شکر یہ منظر وہاں کسی نے نہیں دیکھا، ورنہ ایک دل خراش چیخ ضرور نکلتی۔ دیکھ لو تمہاری طرف نظر اٹھانے والے کا حال میری شہزادی، اور اگر تم گئی تو دنیا کا حال کیا ہوگا ضرور سوچنا۔ میں اچھا نہیں برا ہوں، کافی برا اور مطلبی۔ وہ اس کے دھک دھک کرتے دل کو بھوری آنکھوں سے دیکھتا مٹھی میں بھینچ کر باریل کے وجود کو دیکھنے لگا، جبکہ اس کی انگلیوں کے بیچ سرخ مادہ ٹپ ٹپ کر کے نیچے گرنے لگا اور دھک دھک کرتا دل مسل کر پسیج گیا اس کی مٹھی میں، اور وہ مسلا ہوا دل اس نے باریل کا منہ کھول کر اس کے منہ میں خنجر سے اندر کر دیا۔ اب اس کے وجود کے ٹکڑے کرنے لگا تھا۔ سب سے پہلے اس کا گلا کاٹنا شروع کیا، ساتھ ہی چپ نکال کر اپنے آدمی کے حوالے کی، جس نے صاف کر کے اس بریف کیس میں رکھ دی۔ سعید کا ہاتھ مسلسل کام کرتا اس کے بازو کو کاٹتا، اسے ایک ایک جگہ ٹکڑوں میں جمع کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں باریل نامی امریکن شوٹر ٹکڑوں میں جمع ہوا رکھا تھا۔ سعید اس کی شرٹ پر ہاتھ خنجر صاف کرتا اٹھا، اسے اس کی جگہ تحفہ کی صورت بھیج دو، معلوم پڑ جائے گا سعید ابھی زندہ ہے اور شہزادی کے پاس اس کا عالم موجود ہے، وہ کہتا وہاں سے نکلا۔ سب نے اس کے قدم اٹھانے پر مؤدب سر جھکائے اور اس کے وہاں سے نکلتے ہی وہ سب باریل کو ٹکڑوں کو بیگ میں جمع کرنے لگے۔ ڈائیلاگ تو اتنے بڑے مار رہا تھا سالہ میں سمجھا کوئی بہت اوپر والی چیز ہے، اس نے تو بیس کی پرچھائی پر ہتھیار پھینک دیے۔ ایک آدمی کچھ دیر پہلے کا منظر یاد کرتا ہنس کر بولا تو باقی بھی تمسخر سے ہنس دیے۔ اچھا کیا بچے نے، ورنہ وہ موت بہت ہی وحشتناک ہوتی اگر بیس سے الجھ جاتا۔ ان میں سے کسی ایک نے کہا۔ دوسرے سوچ کر جھوجی لے اٹھے، تھا ہی کوئی ڈائیلاگ باز، اگر شہزادی پر حملے کی بات نہ ہوتی تو بیسٹ ایسے وقت ضائع نہ کرتا۔ دوسرے کی بات پر سب متفق ہوئے۔ میڈم کے معاملے میں سر کافی خوفناک ہو جاتے ہیں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ باکس بند کرتے ایک نے اپنے احساسات سامنے رکھے تو دوسرے ہنس پڑے۔ تم خوفناک کی بات کرتے ہو، اگر میڈم کا خروچ بھی آ جائے کسی کی وجہ سے تو اس کے وجود کی نسل بھی دوبارہ جنم لینے سے پہلے 2 بار سوچے۔ یہ جانتے ہو یہاں کے کونے کونے پر بیسٹ کا آدمی موجود ہے، صرف اس لیے کہ کہیں کوئی میڈم کو ہرٹ نہ کر دے باہر نکلتے۔ یہ اتنی زندگی آزادی سے جی ہے، وہ سر کی اجازت اور اس کی سیکیورٹی میں، تو بھی ابھی جانتے کہا ہو وہ بیسٹ کی بلائنڈ بیوٹی ہے، اور جب باہر قدم رکھتی ہے تب بے جان چیز بھی اس کی فکر میں لگ جاتی ہے، کہیں اسے کوئی ہرٹ نہ کر دے۔ بیسٹ کے آدمی تو الرٹ ایسے ہوتے ہیں کہ چلتی ہوا کو بھی چیک کرتے ہیں، کہیں اس میں کسی کی سازش تو نہیں۔ یہ تینوں یہاں موجود ہیں وہ اس لیے کہ بیسٹ کو تحفہ دینا تھا اپنے خفیہ دشمن کو جو چھپ کر وار کرنے لگا تھا، وہ بھی اتنا کمزور۔ سب سے بڑھ کر تو ایک لیڈی باس جو دنیا پر حکومت رکھتی ہے، وہ اس کی پروٹیکشن کرتی ہے، تو کیا اس بیوٹی تک یہ پہنچ سکتے ہیں جس میں بیسٹ کی سانسیں قید ہیں؟ روم کو پہلے جیسا صاف کرتے وہ روم
کورڈ قالین پورے روم میں پھیلائی ہوئی تھی وہ اتار کر لپیٹتے ہوئے وہاں سے نکلی۔ جہاں دشمن کی سوچ ختم ہوتی ہے وہیں سے بیس کی شروع ہوتی ہے۔ وہ قالین کو دیکھتا ہوا مسکرایا جو باریل کے آنے سے پہلے